اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان منصور ساحر اپنی ساتھی میزبان ندا شیخ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ خصوصی ٹرانسمیشن 12 ربیع الاول کے خاص دن کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں، اور اس خاص دن کا جو تعلق ہے وہ 12 ربیع الاول کا تعلق 12 ربیع الاول سے نہیں ہے، وہ 13 ربیع الاول ہو یا 11 ربیع الاول ہو یا 14 ربیع الاول ہو، یہ دن منانے کا حوالہ جو ہے یہ ایک لڑی سے جڑا ہے۔ ہر دن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے جڑا ہے۔ یہ جو 1500 سال کا ہم جشن منا رہے ہیں، یہ جشن جو ہے یہ ایک اشارہ ہے، یہ ایک وضاحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا آقا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، ہمیں امتی بنایا، ہمیں یہ اعزاز بخشا، اس سارے معاملے کو 1500 سال گزر گئے ہیں، اور ہر نئے دن کے ساتھ اللہ کا کرم ہے، مالک کا کرم ہے، اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہر نئے روز کے ساتھ، ہر نئے دن کے ساتھ دین اسلام جو ہے دنیا بھر میں پھیل رہا ہے، فروغ پا رہا ہے۔ تو یہ بڑا کرم ہے۔ ہم یہ آقا کا جشن منا رہے ہیں، ان کا میلاد منا رہے ہیں، ان کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، صرف ہمارے چینل پہ نہیں، تمام چینل سے آپ نشریات دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ سلسلہ ہے جو جاری و ساری ہے۔ آج ندا ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے محترم مفتی اکرام اللہ واحدی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ ان کے ساتھ موجود ہیں عظمت علی صاحب۔ السلام علیکم۔ آپ سینئر آرٹسٹ ہیں اور رائٹر ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس نعت خوانوں میں موجود ہیں جناب محمد اقبال مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ اور افضل حسین صاحب۔ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ سب کی؟ مزاج اچھے ہیں آپ کے؟ تو گفتگو کا آغاز مفتی صاحب سے کریں گے۔ مفتی صاحب، جو ہم نے مختلف چینلز پہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے چینلز پہ بھی ہم نے مستقل بنیادوں پر گفتگو کی، تو ہم دین سے جڑے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بات کر رہے ہیں۔ آج میں چاہوں گا کہ کچھ نئی بات کی جائے۔ کچھ نئی بات سے مراد ایسا ذکر، ایسا موضوع جو اس سے پہلے ڈسکس نہیں ہوا، یا کم سے کم میں ناقص العلم آدمی ہوں تو میری نظر سے ایسی کوئی فوٹیج نہیں گزری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر آخر الزماں آتے ہیں اور اپنا دین کا جو حوالہ ہے وہ پیغام دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ جو پیغمبر کا حوالہ ہے وہ ہم نے کافی ڈسکس کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ بشر کے حوالے جو بھی تمام تر تقاضے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے کر رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آج ہم ذرا سا ان پرتوں کو کھولیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن، ان کی نوجوانی، ان کی جوانی، ان کے دوست، ان کے احباب، اور ان کا وہ حلقہ احباب، اس میں وہ جو کیسے وہ بچپن، پھر لڑکپن، پھر نوجوانی، جوانی، اور وہ معاملات جو ہیں وہ بھی میں چاہوں گا کہ میرے ناظرین تک پہنچیں۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ منصور بھائی، آپ نے تھوڑے سے منٹ میں بہت لمبی بات کر دی۔ تو یقیناً آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذات مبارکہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دن سے، بعثت سے قبل کی اگر بات کریں تو آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی بعثت تک 40 سال تو اس کے لیے 40 گھنٹے بھی کم ہیں، بلکہ میں اگر کہوں کہ 40 سال بھی اگر ہم ایک سال کے حساب سے بھی کریں تو بہت کم ہیں۔ جو اوصاف، جو صفات اللہ نے دی ہیں، جو فضیلت اللہ نے دی ہے وہ بڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل آمنہ آپ کی جو والدہ ہیں، ان سے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ وہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ ان کے جسم سے ایک نور پھوٹتا ہے، سبحان اللہ، جس سے روشنی پھیلتی ہے، اور کیسر و کسرا جو اس سے متعلق یہ چیز آتی ہے۔ محدثین نے اس کو حسن درجے کا کہا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی دنیا میں آنے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن ہے یتیمی والا۔ آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، اور پھر مکہ کے اندر یہ مزاج تھا کہ یتیم بچے کو دائی نہیں ملا کرتی تھی۔ دائی ہمارے ہاں دودھ پلانے والی جس کو کہتے ہیں، دائیا ہم اس کو کہتے ہیں۔ ویسے تو دائی بولنے والے سپیکرز کو بھی کہتے ہیں، دعوت دینے والے کو، لیکن یہاں جو وہ خاتون کہ وہ اس بچے کو دودھ پلائے، کیونکہ وہاں مزاج تھا
یقیناً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قبیلہ ہے وہ قریش ہے، قریش میں بنو ہاشم ہے، بڑے سردار قبیلوں میں سے ہے۔ اب جو باہر سے آنے والی خواتین ان سب کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم کسی سردار کے بیٹے کو لیں تاکہ پیسے اچھے مل جائیں دودھ پلانے کے عوض۔ لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو باپ نہیں ہے، پرورش دادا نے کرنی ہے، عبد المطلب نے، تو خواتین سوچتی ہیں بھی ان کو کیسے لیں، نہیں لیتی۔ یہاں تک کہ جو شان اللہ نے دینی تھی حلیمہ سعدیہ کو، ان کو جب کوئی نہیں ملا نا تو پھر لاسٹ میں وہ آئی ہیں کہ آمنہ اپنے لال کو چلو دے دو، میں لے جاتی ہوں، خالی تو واپس نہ جاؤں، سفر کر کے آئی ہوں۔ لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا جاتا ہے تو یہ وہی حلیمہ ہے جن کی سواری لاغر ہے، چل نہیں رہی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتی ہیں، ابھی نبوت کا نہیں اعلان، سبحان اللہ، وہ سواری جو سب سے پیچھے رہ گئی تھی، یہ حلیمہ اپنی خواتین ساتھیوں میں سے، دائیا ساتھیوں میں سے آگے نکل گئی۔ وہ کہا سواری بدل لی؟ کہ نہیں، سواری تو نہیں بدل لی، شاید سوار بدلا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے یہ تربیت، یہ چیزیں، یہ نشانیاں دکھائی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہے کہ اس میں آپ کے دل کو زمزم سے دھویا گیا فرشتوں کے ذریعے، حالانکہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں یہ ایک پہلو بڑا واضح ہمیں ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں بھی کسی بچے کو، وہ ہوتا ہے نا بچے جھگڑا کر لیتے ہیں، مار، اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی۔ وہی حوالہ ہے کہ نبی جو ہے وہ پیدائشی نبی ہے۔ جی جی بالکل اسی طرح تربیت کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے وہ بڑے سلجھے ہوئے، جو یہاں تک کہ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں کے چھاتی کے ایک طرف دودھ پیتے تھے تو دوسری طرف اگر کوئی دوسرا بچہ ہے نا تو ادھر منہ نہیں لگاتے تھے، حالانکہ بچے کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی طرف سے یہ بے شک کہ جو حق ہے وہ حق، اتنے زیادہ اس کا جو پھر دل مبارک اس کو دھویا گیا، صاف کیا گیا تشت میں رکھ کے، اور بچے ڈر گئے، دیکھا انہوں نے، سہم گئے، آ کر بتایا کہ آپ کے بچے کے ساتھ یہ، کیونکہ دودھ پلانے والی بھی ماں ہی ہے، ایک جننے والی ماں، ایک دودھ پلانے والی ماں، اور اسی طرح ایک تربیت کرنے والی، پڑھانے والی، ٹیچر اور اساتذہ جو، وہ بھی اسی درجے میں ہیں، پھر ساس بھی اسی درجے میں آگے۔ خیر تو وہ آئے کہ اس طرح مسئلہ آپ کے بچے کے ساتھ ہو گیا، حلیمہ بھی ڈر گئیں، بھی پرایا بچہ ہے، کوئی اس طرح نہ ہو جائے۔ پھر سرداروں کا ہے، اگرچہ باپ نہیں، فوراً واپس لے کر آئیں کہ بھئی اپنا بچہ واپس لے لو، ایسے ایسے، پھر واپس بھیج دیا کہ نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں کھیلا کرتے تھے، یہ بچپن کی تربیت ہے۔ پھر 6 سال کی عمر میں دادا چلے گئے، پھر ابو طالب انہوں نے پرورش کی، چلتے چلتے۔ قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا مفتی صاحب، میں نے کہا نا کہ کچھ نیا موضوع چھیڑا جائے تاکہ میرے سننے والے میں اس طرف ابھی آ رہا ہوں۔ بچے ہیں جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس وقت سیرت نگار کیا بتا رہے ہیں، تاریخ دان کیا بتا رہے ہیں، کیا کھیل کھیلا جاتا تھا اس وقت، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس وقت یعنی بچپن کے جو کھیل ہیں، مشاغل ہیں، وہ کیا ہیں؟ عرب معاشرے کا اس وقت مزاج تھا میلے لگانا، میلوں میں جانا، وہاں تفریح کرنا، لیکن عرب کا ایک اور بھی مزاج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو پیدائشی طور پر نیزہ بازی سکھاتے تھے، گھڑ سواری سکھاتے تھے، تلوار بازی سکھاتے تھے، ان چیزوں کی طرف لے کر آتے تھے۔ لیکن بالضبط آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق کہ آپ کو یہ کھیل سکھایا گیا یا اس میں اس طرح کی چیزیں مینشن نہیں ہیں، لیکن بچے جو عام طور پر کھیلتے ہیں باہر، بھاگ دوڑ، کوئی بھی کھیل کھیل لیا، اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں، پہاڑوں کی طرف چلے کیونکہ وہ وادی پہاڑوں والی، تو اس طرح کی چیزیں وہاں ملتی ہیں، لیکن کوئی اس طرح کی چیز کہ کسی کے ساتھ لڑائی ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، یہاں تک کہ بتوں کی جو پوجا کرنے کا وہاں ایک رواج تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی۔ بالکل اسی طرح جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا ہم واقعہ پڑھتے ہیں کہ بتوں کی کبھی انہوں نے پوجا نہیں کی، اسی طرح آپ سے متعلق ملتا ہے کہ آپ نے کبھی نبوت سے پہلے بچپن میں یا کسی نے کبھی شراب نہیں پی، حالانکہ عرب کے اندر یہ موجود تھی، اور کھجوروں سے، انگور سے، ان چیزوں سے رائج جو چیزیں تھیں، یعنی کہ آپ مختصر الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ جو معاشرے کی رائج بیماریاں تھیں نا، جیسے ہم آج رونا روتے ہیں جی معاشرہ ہی ایسا ہے، جی یوں ماحول ہی ایسا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سب کے باوجود ان چیزوں سے پاک تھے، اللہ نے پاک رکھا، ہر وہ چیز، ہر اس چیز سے دور تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو برائی سمجھا جاتا تھا۔ بچپن، لڑکپن اور جوانی کے معاملات میں نبوت کے اعلان سے پہلے کہ جو بعد میں چل کر حرام قرار دی جانی ہے یا ممنوع قرار دی جانی ہے، ان سب سے اللہ نے دور رکھا۔ تو یہ تو آپ کا مختصر بچپن ہے، ان میں یہ عادات ہیں، چیزیں۔ یہاں بندہ یہ ایک بات سوچتا ہے کہ یار یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن والدین کے اختیار میں ہوتا ہے، اچھی چیز بتانا، اچھی تربیت کرنا، باقی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جب کمانے کے اس کے دن، جوانی کے اس کے جب دن آتے ہیں تو اس میں ہمیں جو چیز نمایاں ملتی ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار میں آپ کے صادق اور امین ہونے کی چیز ملتی ہے، سبحان اللہ، کہ آپ بات کرتے ہیں تو سچی، وعدہ کرتے ہیں تو پورا کھرا۔ ہمارے تو خیر عادت بنی ہے نا کہ وعدہ کریں تو وہ کرنا ہی اس لیے کہ ابھی اس کو
ٹرکاؤ, ہاں جی, اگلے ٹالنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں ہم, ہمارا اور معاشرہ اسی طرح قسم اٹھانی ہے تو وہ بھی اس لیے کہ اس کو یقین دلا دو, ابھی کسی طرح ٹائم پاس ہو جائے, بعد میں دیکھیں گے. تو یہ وہ معاشرہ کی غلطیاں ہیں, بہرحال ان کی درستگی بھی لازمی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک چیز تو یہ ملتی ہے کہ آپ صادق ہیں, امین ہیں, آپ کی بات پر حرف آخر سمجھا جاتا ہے. یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک معاہدے میں شامل ہوئے ہیں. اس معاہدے سے متعلق آپ نے کہا کہ اگر قریش آج بھی مجھے بلائیں تو میں اس میں شامل ہو جاؤں گا. وہ کیا چیز ہے؟ وہ ظلم و ستم سے باز رہنے کے لیے, کسی کو قتل و غارت سے باز رہنے کے لیے, کسی پر چڑھائی کرنے کے حوالے سے, ہم اس کو جانتے ہیں حلف الفضول کے نام سے. یقیناً آپ نے سنا ہوگا, یہ نئی بات نہیں, لیکن اس کا جو پس منظر ہے وہ ہم عام طور پر بیان نہیں کرتے کہ وہ اس وجہ سے 5 قبیلے ہیں. بعض مورخین نے 6 قبیلوں کا ذکر کیا, اور اسی طرح فضول کا بھی انہوں نے کہا کہ اس میں 3 فضل نام کے لوگ تھے. اس وجہ سے اس پہ کس لیے جمع ہوئے؟ وہ معاہدہ اس لیے تھا کہ ہم کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کریں گے, ہم کسی پر چڑھائی نہیں کریں گے, ہم کسی کا حق نہیں کھائیں گے. اس پر ایک تحریر ہوئی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں, اور یہ نبوت سے پہلے ہے. اور اسی سے متعلق آپ نے کہا کہ اس جیسے معاہدوں پر میں آج بھی شامل ہونے کے لیے تیار ہوں, اگرچہ انہوں نے میری دعوت پر لبیک نہیں کہا. دوسری بات کہ جھگڑا ختم کرنا, فساد ختم کرنا. ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ جی 100 بندوں کی لڑائی ہے نا, اس میں سے ایک خاموش ہو جائے تو لڑائی ختم ہو جاتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی لڑائی ختم کی؟ حجر اسود سے متعلق. حجر اسود کی بڑی مبارک جنت کا پتھر ہے. اب ہر کسی کو ہے کہ میں اس کو دیوار میں چنوں, ہر کسی کی کوشش ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کون سا کیا؟ حکمت دیکھیں, اب دانائی دیکھیں جو اللہ نے کرا. سبحان اللہ. کہ آپ نے کہا کہ جو سب سے پہلے آ جائے گا وہ فیصلہ کرے گا. اب سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں موجود ہیں, کعبہ میں موجود ہیں. پھر آپ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا میں اب آ گیا ہوں میں کروں گا, نہیں, آپ نے حق دے دیا سب کو. کیا کیا؟ کپڑا لے لیا, پتھر رکھا اور کہا کہ سارے سردار ایک ایک نکر پکڑ لو, پکڑ کے قریب لائے, آپ نے ہاتھ مبارک سے اٹھا کر جڑ دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ وہ فیصلے ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو حکمت پر بھی مبنی ہیں, دانائی پر بھی مبنی ہیں, مصلحت پر بھی مبنی ہیں. انتشار, دنگا فساد, قتل و غارت, ظلم و زیادتی, جاہلیت کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری یہاں ٹوٹ جاتی ہیں. یہ وہ روشن پہلو ہیں سیرت کے جو ایک معاشرہ اپنا کر اپنے معاشرے کو بہترین کر سکتا ہے, اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ میں اکیلا کیا کروں گا, آپ اکیلے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ساتھ تو کوئی جماعت نہیں ہے نا. ہمارا یہی رونا ہوتا ہے کہ اکیلا میں کیا کروں گا. بھائی آپ اکیلے ٹھیک ہو جائیں, قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے, 1 اور 1 11. آپ کوشش تو کریں, آپ محنت کو تو کریں. پھر اسی طرح آپ کی تجارت ہے. تجارت کے ساتھ ہی میں جوڑنا چاہ رہا تھا کہ تجارت کا جو ایک حوالہ ہے وہ عین جوانی کا حوالہ ہے جی, اور عین جوانی میں جو قریبی دوست ہیں وہ کون ہیں, ان کا کردار کیا ہے, تھوڑا سا اس کی بھی وضاحت میں چاہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی ساتھیوں میں نام آتا ہے نا, جو غار میں بھی جاتے تھے, وہ ابو بکر کا نام آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کزن کے پاس جب لے کر گئی تھی, اگرچہ وہ بعد میں فوت ہو گئے, انہوں نے کحا کہ میں رہا تو ایمان لاؤں گا, لیکن آپ جی بالکل بالکل, لیکن آپ کی قوم آپ کو شہر بدر کر دے گی, یہاں سے نکال دے گی. اور حیران بھی ہوئے کہ ہیں میری قوم, میرے قبیلہ نکال, کہا ہاں نکال دے گا. تو بہرحال وہ تو عیسائیت کی تعلیمات تھیں, اس میں جو انہوں نے پڑھا تھا انجیل میں, اس کے مطابق بتایا تھا. بڑے عالم تھے جی بالکل بالکل. لیکن جو اس میں چیزیں مینشن ملتی ہیں وہ چند وہ افراد جو سرداروں میں شمار ہوتے تھے. خاص طور پر آپ کا تعلق ابو طالب, آپ کے جو چچا ہیں, ان سے کافی جڑا ہوا ہے, اس وجہ سے کہ دادا کے بعد پرورش ان کی ہے. پھر جب بڑے ہوتے ہیں, ظاہری سی بات ہے ان کی بھی اولاد ہے جن میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بڑا ہے, تو وہ ان کی پرورش آپ نے بھی کی پھر بعد میں, کیوں کہ چچا کا ہاتھ بٹ جائے. اس میں پھر آپ تجارت کے کام میں آئے, تجارت کرتے کرتے کئی ممالک میں جاتے تھے, لیکن جو مشہور ہے وہ سیدہ خدیجہ کے مال کی تجارت ہے, جو شادی نکاح کا بھی سبب بنا. وہ کیا میسرہ ساتھ ہیں, وہ غلام ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کے لیے ملک شام جا رہے ہیں, بادل سایہ کیے ہوئے, وہ بھی حیران پریشان ہے, ابھی بادل سایہ کیے ہوئے, باقی گرمی دھوپ ہے, لیکن بادل ساتھ ساتھ چل رہا ہے جو سایہ. پھر اگر اس میں جاتے ہیں تو پھر تجارت سے متاثر ہو کر آ کر بتاتے ہیں. کس چیز سے متاثر ہوئے ہیں, یہ ہمارے آج کل کے تاجروں کے لیے بھی بڑی ایک اہم بات ہے کہ آپ علیہ السلام کھجور ہے نا, اب کھجور خشک اور گیلی دونوں علیحدہ علیحدہ کر دی, چھوٹی اور بڑی علیحدہ علیحدہ کر دی. ایسا نہیں کیا کہ نیچے گیلی رکھ دو, اوپر نیچے چھوٹا دانا اوپر بڑا دانا, جی بڑی اچھی چیز ہے, اور دیتے ہوئے ادھر سے کی بجائے ادھر سے. یہ ایسا مونگ پھلی والے ہمارے خاص طور پہ اوپر دکھاتے ہیں, سردیوں میں بڑی بڑی مونگ پھلیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں. ہمارے تو اللہ معاف کرے کہ وہ فروٹ اگر خود بھی چن لیا نا آپ نے مرضی کی قیمت پر, تو سائڈ پہ اس نے کچھ رکھا ہوگا کہ وہ تھیلی بدل دے گا. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا مسلمان بنائے
تو یہ آپ کی تجارت ہے اچھا اور اس سے متاثر پہلی ہوئے. تجارت جو ہے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لے کے جا رہے ہیں اس میں کیا کیا مال ہے کچھ اس حوالے سے؟ کھجوروں کا ذکر زیادہ ملتا ہے, کپڑے کا ملتا ہے, لیکن آپ کی یہ تجارت پہلی نہیں ہے. اس سے پہلے تجارت آپ کی اور بھی ہے جن میں بکریوں کا ذکر ملتا ہے. اچھا, آپ نے بکریاں چرائی بھی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی وجہ سے آپ کو یہودی رائی بھی کہتے تھے, جہاں اللہ نے کہا نا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا, اللہ نے یہ لفظ ہی کینسل کر دیا. ٹھیک ہو گیا کہ بھائی تم چرواہا کہہ رہے ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ نہیں ہے. اللہ نے وہ لفظ ہی بدل دیا. مسلمانوں کو بھی کہتے ہیں لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا, سبحان اللہ, سورۃ بقرہ کی آیات میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں. اس میں بھی تربیتی پہلو ہے. ہم تو خیر اس معاشرے میں عام نہیں ہیں, لیکن اگر تھرپارکر انٹیریئر سندھ کی طرف جائیں, ان علاقوں میں جائیں, ایون یہ کہ پنجاب سائڈ پہ یا بکریوں کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. جی بالکل. اس کی وجہ یہ وہ ایک ادھر بھاگے گی, ایک ادھر بھاگے گی. اللہ نے یہ تربیت کی ہے, قیادت کی, یہ صلاحیت پیدا کرنے کی یہ چیز. سبحان اللہ بھائی, سلامت رہیے, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. تو اسی طرح پھر بعد کی جو تجارت ہے تو وہ میسرہ نے آ کر بتایا بھی یہ تو تاجر ایسے, حالانکہ شام کے بازار کے لوگ آئے ہیں, او بھائی کیا کر رہے ہو آپ, ہمارے بازار کا یہ مزاج نہیں ہے, آپ نے گیلی علیحدہ کر دی ہیں, سوکھی علیحدہ کر دی ہیں, بڑی چھوٹی علیحدہ کر دی ہیں, آپ تو خسارے میں جاؤ گے. اللہ نے سب سے زیادہ نفع ہی دیا, سب سے پہلے مال تقسیم, مال بیچ دیا, بیچ کے واپس آئے اور منافع بھی زیادہ. سبحان اللہ. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہیں, اسی سے پھر متاثر ہوئی. میسرہ نے وہ بتایا, پھر آپ کی شادی کا وہ آگے مرحلہ ہے, پھر اولاد کا مرحلہ, وہ ساری دعوتی جو حوالے سے چیزیں ہیں. اور پھر اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل کی جو آپس کے رشتے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی بہت کیا کرتے تھے, اور چچا کے حوالے سے, دیگر رشتہ داروں کے حوالے سے, پھوپھیوں کے حوالے سے ان کو بہت زیادہ احترام آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیا کرتے تھے. اور صلہ رحمی اسلام نے تو خیر اس کی تاکید کی بہت زیادہ ہے, لیکن قبل الاسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذاتی تعلق تھا رشتہ داروں کے ساتھ, جس کو ہم وصل الارحام کے بھی ذکر آتے ہیں, اسی طرح پھر اللہ رب العالمین نے وآتی ذی القربیٰ کے بھی قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں, اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روشن سیرت موجود ہے جو ہم اپنائیں, اور ہمارے چھوٹی چھوٹی بات کے چچا, ماموں, بھپھو, ان سے جھگڑے لڑائی. ہمارے ہاں ہم یہی ہوتا ہے نا, وہ جو رشتہ مانگا تھا بچی کا اس نے نہیں دیا, اس نے بھی پسند نہ پسند بھی تو ہوتی, نہیں دیا تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن رشتہ تو ہے نا, وہ بھی خونی. یہ سیرت ہمیں کردار سکھاتی ہے, ہمارا کردار بناتی ہے, ہمیں سرخرو کرتی ہے. اور یقین مانیں منصور بھائی, میں یہ بات عام کرتا ہوں کہ اگر ہم سیرت کے ان چند پہلوؤں کو لے لیں, تجارت کو اگر ہم اپنے بازاروں میں لے آئیں نا, اپنی روٹین سیٹ کر لیں, آپ یقین کریں ہمارے کئی سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. بالکل ویسے ہی. ہم اپنی گفتگو میں سیرت کے پہلو لے لیں, ہم اپنے وعدوں میں لے آئیں, اپنی بات چیت میں لے آئیں, اپنے اٹھنے بیٹھنے میں لے آئیں, ہمیں کوئی دشمن نہیں ہرا سکتا, ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا, کوئی ہم پر مسلط نہیں ہو سکتا. اور یہی وہ چیزیں, یہی وہ پہلو ہیں جن کی بدولت دنیا پر حکومت مسلمانوں نے کی بھی ہے اور آئندہ کریں گے. وہ میں ایک حوالہ جو فی زمانہ ہم ایک مثال دیتے ہیں نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, یہ فی زمانہ ایک مثال دی جاتی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ تو براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے, آخری پیغمبر ہیں, محبوب ہیں. لیکن اس کے باوجود میں چاہوں گا کہ چند جملے جو ہیں وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کے حوالے سے ضرور آپ میرے سننے والوں کو بتائیں کہ وہ پہلی خاتون ہے. کیا مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انہیں محسن اسلام کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. بالکل اسی طرح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال لگایا تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی. دیکھیں ہمارا تعلق ہے آپس میں, آپ کسی تکلیف میں مبتلا ہے نا, میں آپ کو آ کے تسلی دیتا ہوں, ڈھارس باندھ دیتا ہوں, آپ زندگی بھر نہیں بھولیں گے. بالکل ایسا ہی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کردار بحیثیت بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رہا ہے کہ آپ پر جب پہلی وحی آئی تو کیفیت ایسی تھی کہ آپ خوف زدہ ہو گئے. ظاہری سی بات ہے, فرشتے نے آ کے دبایا, جبرائیل امین نے بار بار اقرا اقرا کا کہا, پھر آپ نے کہا بھی ما انا بقارئ. اب یہ ایک خاص کیفیت ہے. ہمارے تو کوئی راستے میں اگر کوئی چیز تیز اوپر سے گزر جائے تو ہم پر خوف طاری ہو جاتا ہے. اب اس کیفیت میں آپ گھر آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بتایا تو انہوں نے سب سے پہلے تسلی جو دی ہے وہ یہ دی ہے کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. سبحان اللہ. وجہ کیا ہے کہ آپ صادق ہیں, امین ہیں, آپ لوگوں کا وزن اٹھانے والے ہیں, تحمل الکل ہیں, آپ تکسب المال ہیں, آپ کماتے دوسروں پر لگانے کے لیے, آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. یہ انہوں نے پہلی تسلی دی. پھر چادر اوڑھ دی, بخار کی کیفیت آ گئی, اللہ نے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر, پھر اللہ نے کہا وانذر عشیرتک الاقربین, اپنے قریب والوں کو اللہ سے ڈراؤ, دعوت دو. اس میں تسلی دینے والی یہ, اپنا مال خرچ کرنے والی یہ, اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والی یہ, صرف اس لیے ڈھارس دینے کے لیے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں بھولتے تھے, یہاں تک کہ امی جان عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی زندگی میں, خدیجہ فوت ہو گئی ہیں, ان کی زندگی میں رہتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں ہے. پھر کوئی جانور ذبح کرتے ہیں,
सहेलियों को भेजते हैं, किसकी? खदीजा की। सुभान और अल्लाह, अम्मी जान आयशा सुभान कहते हैं अल्लाह, आप क्यों भेजते सुभान हैं? अल्लाह, कहते तुमने खदीजा को सुभान देखा अल्लाह, नहीं, सुभान अल्लाह, और ये सरदार खवातीन है। सुभान अल्लाह, नाज़रीन किराम, खूबसूरत बात मुफ्ती साहब ने फरमाई। और एक छोटी सी बात मेरे भी जहन में आई है कि बीबी खदीजतुल कुबरा का इतना बड़ा रुतबा है कि उन्होंने वो जो माल का जो बुनियादी हवाला ना, चूंकि वो मफाद से जुड़ा हुआ माशरा है वहां, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त नबूवत का ऐलान कर दिया तो आने वाले हर आदमी के साथ उनका वो आवाज पहचानती थी। आवाज पहचान कर अपना जो दिया हुआ कर्ज है या उनके वालिद साहब का दिया हुआ कर्ज है वो माफ फरमाया, और फिर वो दीन की दावत के लिए फैल जाओ। तो बस क्या शान है, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि वो वही सरदार हैं। तो नाज़रीन कराम, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू नाजरीन। माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी ब्रेक से पहले, और क्योंकि इसी गुफ्तगू को आगे कंटिन्यू रखेंगे, मगर उससे पहले इकबाल मदनी साहब से मैं ये बात कहूँगी कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ पेश करें। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ले अला शफीना सुभान अल्लाह सल्ले अला मुहम्मदिन। रहमत का दर खुला है दरबारे मुस्तफ़ा में, रहमत का दर खुला है दरबारे मुस्तफ़ा में। रहमत का दर खुला है दरबारे मुस्तफ़ा में, और बिन मांगे मिल रहा है दरबारे मुस्तफ़ा में। उन पर दुरूद हर दम, उन पर सलाम हर दम, हर एक पढ़ रहा है दरबारे मुस्तफ़ा में। सीने पे हाथ रख कर मैं दिल को ढूंढता हूँ, दिल मुझको ढूंढता है दरबारे मुस्तफ़ा में। बिन मांगे मिल रहा है दरबारे मुस्तफ़ा में, बिन मांगे मिल रहा है दरबारे मुस्तफ़ा में। आदाब का तकाज़ा जुम्बिश ना हो बदन को, सुभान अल्लाह, दिल वजद कर रहा है दरबारे मुस्तफ़ा में। आंसू जो बह रहे हैं
सब हाल कह रहे हैं, लब कौन खोलता है दरबारे मुस्तफा में। मैं नात पढ़ रहा था, सरकार सुन रहे थे, ये राज अब खुला है दरबारे मुस्तफा में। मरने के बाद मेरा पूछे कोई तो कहना, वो नात पढ़ रहा है दरबारे मुस्तफा में। खुशबू अदीब तेरी नातों से आ रही है, खुशबू अदीब तेरी नातों से आ रही है। एक बार क्या गया है दरबारे मुस्तफा में, रहमत का दर खुला है दरबारे मुस्तफा में। बिन मांगे मिल रहा है सुभान अल्लाह दरबारे मुस्तफा में। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम था। और बिल्कुल इन्होंने बोला कि बिन मांगे मिल रहा है दरबारे मुस्तफ़ा में। तो हकीकत है कि जब जिक्र आता है ना, और आप जब उस ट्रांस के अंदर चले जाते हैं, जी ऐसा ही है, तो उससे पहले तो आप बहुत कुछ सोचते हैं कि हम ये भी मांगेंगे और ये भी मांगेंगे, मगर उस वक्त जहन काम नहीं करता। और ये आका है जिन्हें सब पता होता है। बेशक बेशक। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगी और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ पेश करें। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। कहाँ वो इज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो इज़ मदीना, कहाँ मेरी हंसी, ये हाज़री का शरफ बार बार आप से है, ये हाज़री का शरफ बार बार आप से है।
میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، سیاہ بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، تیرا پٹا ہے گلے میں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تیرا پٹا ہے گلے میں تو لوگ جانتے ہیں، وگر نہ کرتا کسی سے کوئی کلام نہیں، سیاہ کار ہوا آقا، بڑی ندامت ہے، حضور میرا تو سارا وقار آپ سے ہے، حضور میرا تو سارا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو محفل میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمیں یاسر حسین شاہ نعت خواں ہیں، آپ نے جوائن کیا ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، عظمت بھائی کی طرف آئیں گے۔ عظمت بھائی، آپ نے ایک طویل عمر گزاری ہے انڈسٹری میں بھی، اور ڈراموں سے وابستہ رہے، فلم انڈسٹری سے بھی وابستہ رہے۔ جو عام آدمی ہے اس کے دل میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اس کا لیول ہی الگ ہوتا ہے، اس کے معاملات ہی الگ ہوتے ہیں۔ تو وہ کون سی کیفیتیں ہوتی ہیں، وہ کہاں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ راستہ جو ہے وہ سیدھا ہے، یہاں جڑنا چاہیے، یہ کیسے جو ہے معاملات بدلتے ہیں؟ منصور بھائی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یاد کیا۔ حضرت صاحب نے ابھی ذکر کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پہلی دفعہ آفر ہوئی کہ جی آپ ہمارا مال تجارت لے کے جائیں، تو مجھے وہاں سے کچھ یاد آیا ایک عطا کیجئے۔ تو بات بڑی غور طلب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ جی بالکل۔ ان کا غلام جب حضور پاک کو لے کے حاضر ہوا حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کے ہاں، تو حضور پاک دروازے پہ جا کے رک گئے۔ یہ مزے کی بات بتائیں آپ کو۔ تو
غلام نے کہا کہ حضرت آئیے نا محمد تشریف لائیے، تو آپ نے فرمایا نہیں، پہلے جا کے انہیں اطلاع کرو کہ محمد آئے ہیں، وہ آپ کے پاس آنے کی اجازت چاہتے ہیں، سبحان اللہ، اگر وہ سبحان اللہ، اجازت دیں تو میں چلا جاؤں. سبحان اللہ. یعنی وہاں بھی انہوں نے، حالانکہ میرا خیال شاید پہلی ملاقات تھی، انہوں نے وہاں اس بات کا خیال رکھا کہ بھائی مجھے اجازت ملے گی تو مجھے اندر جانا ہے، اس کے علاوہ اور یہ واقعہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تجارت کے پہلے کا ہے یا بعد کا؟ تجارت تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی، ابھی نہیں ہوئی، ابھی بلایا گیا ہے، ابھی بلایا. اچھا وہیں سے کے لیے جا رہے ہیں. میسرا جو ہے وہ وہیں سے جو ہے وہ متاثر ہوا ہے کہ جی اخلاق کا حوالہ یہ ہے. بھائی سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا پہلے ان سے جا کے اطلاع کرو انہیں کہ محمد آئے ہیں، کیا اندر آنے کی اجازت ہے. اب یہاں سے اندازہ کریں کہ انہوں نے ہمیں کیا کیا سکھایا. سبحان اللہ. کہ آپ کسی کے یہاں جاؤ تو پہلے جا کے اجازت لو، جو تو بعد میں کہا گیا نا کہ 3 دفعہ آپ دستک دو، اگر نہ کوئی جواب ملے تو واپس آ جاؤ. تو یہ ان کی شان ایسی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے. بہت سارے مزاحم یہ چیزیں ہیں کہ جھوٹ نہیں بولے، شراب نہیں پینی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، لیکن جس طریقے سے ہمیں بتایا گیا ہے وہ بات ہی کچھ اور ہے. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مزاح کی بھی ایک عادت تھی. لوگ کہتے ہیں کہ مذہب میں، ہمارے مذہب میں مزاح نہیں ہے، ہماری فیلڈ سے متعلق چیز ہے تو اس سے بات کر رہا ہوں. تو وہ تبسم فرماتے تھے، جناب اور میں بھی آؤں گا اس طرح. میں نے آج جو موضوع عظمت بھائی چنا ہے وہ یہی چنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن پہ بات کی ہم نے، لڑکپن پہ بات کی، نوجوانی جوانی پہ بات کی. اب حضرت صاحب کا جہاں بیان رکا تھا اس سے آگے کی گفتگو شروع ہوگی نارملی، کیونکہ ان ٹاپکس پہ بات نہیں ہوتی. جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی، بڑی مشہور واقعہ. تو کہنے یا رسول اللہ کیا میں بھی جنت میں جاؤں گی؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ نہیں، بوڑھے لوگ جنت میں جائیں گے. تو وہ رونے لگی کہ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو میں کیسے جاؤں گی؟ تو حضور پاک نے تبسم فرمایا، تو کہنے لگا کہ نہیں، اس وقت سب جوان ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو مقصد کہنے لگا کہ ان کا ہر پہلو جو ہے ان کا اجاگر ہے. میرا سوال کچھ ایسا تھا عظمت بھائی، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جو ٹیلی ویژن انڈسٹری سے وابستہ افراد ہیں یا فلم انڈسٹری سے وابستہ افراد ہیں، وہ رمضان کیسے مناتے ہیں، ربیع الاول کی محافل کیسے مناتے ہیں، وہ معاملات بھی ذرا سا شیئر کیجئے. اچھا میں اور بھی کلیئر کر دیتی ہوں، کیونکہ اکثر ایسا جو ہمیں ٹیلی ویژن اسکرینز کے اوپر لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ سم ٹائم یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ڈرامہ آرٹسٹ ہو گئے اور دیگر آرٹسٹ ہو گئے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دین سے کہیں نہ کہیں بہت دور ہیں. بے شک، تو یہ پہلو ڈالیں. ہاں ایسا بالکل بھی نہیں ہے ناظرین کرام. دیکھیے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے نا، وہ جتنی میرے دل میں ہے، جتنی ندا کے دل میں ہے، عظمت بھائی کے دل میں، مفتی صاحب کے دل میں، یہ اللہ ہی جانتا ہے. اور اس کے پیمانے جو ہیں آپ کے اور میرے پاس نہیں ہیں، ہم نہ تولا کریں تو بہتر ہے. جی آپ بالکل جناب منصور بھائی، آپ نے جو فرمایا کہ حقیقت ہے کہ انہوں نے جو کہا نا کہ لوگوں کے ذہن میں ایک آتی ہے بات، بلکہ مجھے تو کچھ چینلز کے حوالے سے یہاں بھی شکایات ملی کہ لوگ جی وہ تو ایکٹر ہیں، وہ تو ایکٹریس ہیں، اور ان کو لا کے مذہبی پروگرام میں بٹھا دیا. کیا وہ مسلمان نہیں ہیں بھائی؟ یہ بھی تو آپ یاد رکھنا کہ وہ اگر یہ ان کا ایک شعبہ ہے، لیکن مسلمان بھی تو ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بھئی آپ میرے دین کو پھیلاؤ. آپ کے پاس جو بھی ایک اچھی بات آتی ہے اور ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے، نبیوں کا آنا بند ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر تھے، ہیں بلکہ قیامت تک رہیں گے، اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے. اب ظاہر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہے تو دائی لوگ جو ہیں وہ دعوت دیتے ہیں، آپ کا کام ہے کہ لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں. اب لوگوں نے یہ سمجھ رکھا کہ نہیں صرف مولویوں کا کام ہے، انہی کے ذمہ سب کچھ ہے. تو بھائی ان کو بھی تھوڑا سا آزاد کرو مولویوں کو. عظم بھائی یہاں رکیے گا، مجھے بہت، میں نے بچپن میں کہیں ایک ڈرامہ دیکھا تھا، وہ مولوی صاحب جو ہیں وہ پی ٹی وی سے ڈرامہ تھا، وہ مجھے ہلکا ہلکا ریکال ہو رہا ہے مفتی صاحب سے، کہ وہ مولوی صاحب کسی استغراق کے عالم میں ہیں تو وہ ٹہلتے ہوئے سمندر کی طرف چلے گئے، اور وہ سمندر پہ ٹہل رہے تو آتے جاتے لوگ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب آپ سمندر پہ. مطلب اب یہ تو صحیح فرمایا. اور پارک میں آپ ٹریک سوٹ، ٹریک میں آپ واکنگ سوٹ، یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اب صورتحال تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہے، سوشل میڈیا کے آنے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوئی ہیں. اچھا نہ صرف تبسم کا حوالہ ہے، بلکہ اب تو میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے، بعض ہمارے جو علماء ہیں وہ باقاعدہ اپنی گفتگو میں، تقاریر میں شگفتہ حوالے، شگفتہ جملے جو ہیں وہ سننے والوں، تاکہ وہ بوجھل نہ ہو جائے، ماحول بوجھل نہ ہو جائے. تو وہ یہ سارا سلسلہ ہے، اور یہی ہمارے میرا خیال ہے انڈسٹری کا بھی حوالہ ہے، ہمارے ڈراموں کی انڈسٹری کا بھی حوالہ ہے کہ ہر وہ دن جو مذہب اور دین سے جڑا ہوا ہوتا ہے وہ اسے شایان شان طریقے سے مناتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. مفتی صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گا. ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا کہ وہ سامان تجارت آ گیا ہے،
ایک تاجر کے طور پر شناخت ہو گئی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ازدواجی زندگی کا حوالہ آتا ہے، پیغام آیا اور پھر اس کے بعد شادی ہوئی. شادی کے بعد کے یعنی ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے بارے میں جاننا چاہیں گے تو کیا کچھ میرے ناظرین کے لیے پیش کریں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر پہلو ہی بے مثال ہے. بے شک. پہلی بات. دوسری بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. بہترین سب کو قرار دیا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سبحان بہترین اللہ. اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. سبحان اللہ. اب اس میں میاں بیوی کا آپس کا تعلق ہو، ایک دوسرے کو سمجھنے کا ہو، معاشرت کا ہو، وعاشروہن بالمعروف کے تحت ہو، رزق کمانا، حلال لے کر آنا ہے، بیوی پر خرچ کرنا ہے، بچوں پر کرنا ہے. یہ حالانکہ عبادت ہے اگر حلال میں بندہ رہے. بالکل ایسا. اور اسی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں. سبحان اللہ. مکہ کی زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. خواتین میں جنت کی خواتین کی سردار بنی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا، لیکن جب بعد میں اس کے بعد سیدہ خدیجہ جب فوت ہوتی ہیں اس سال کو بھی آپ نے عام الحزن کہا ہے، کیونکہ پے در پہ آپ کے چچا اور آپ کی بیوی دونوں کا انتقال ہوا اور یہ دونوں ہی محسن اسلام ہیں. جی دونوں ہی. اور اس غم کی وجہ سے اس سال کو عام الحزن قرار دے دیا. اور اسی طرح پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازدواجی زندگی ہے اس میں سودا آتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا یہاں ایک حکمت ہے. سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بڑی ہے اور اس وجہ سے عمر بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں 9 بیویاں رہی ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، امتیوں کو اجازت نہیں. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 یا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ڈالیں تو اس نکاح زیادہ بنتے. لیکن وہ اس وجہ سے کیے کہ جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بچے تھے وہ چھوٹے تھے. سودا عمر میں بڑی ہونے کی وجہ سے ان کی تربیت دیکھ بھال کر سکتی تھی. یہ پرپز اس میں تھا. میں مطلب قطع کلامی کی معذرت، یہی چیز ہم نے واضح کرنی ہے کہ تمام تر بشری تقاضے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے پورے کیے تو اسی سے جڑا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی نکاح ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، وہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. جی. سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر عائشہ ہیں. آپ کی تمام بیویوں میں صرف یہ عائشہ ہیں جو کنواری ہیں، باقی سب شادی پہلے سے ہوئی ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی طلاق والی ہیں. ان سب کی یہاں پر یہ بھی پہلو ہے کہ طلاق بھی معاشرے کا حصہ ہے. ہمارا معاشرہ قبول نہیں کرتا طلاق یافتہ خاتون کو، خلا یافتہ. یہاں تک کہ آپ نے کہہ دیا وہ بریرہ والا واقعہ بڑا مشہور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مغیث والا صرف پسند نہیں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی مغیث کو نہ چھوڑو. کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر حکم ہے پھر تو ماننا ہے، اگر مشورہ ہے تو میں نہیں. صرف اس بات پہ ان کو چھوڑ دیا کہ جی مجھے پسند نہیں. کہا پھر حق میرا واپس کرو گی؟ ہاں میں کرتی ہوں. یہ تربیت ہے، تعلیم ہے. تو یہاں پر یہ پہلو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ کوئی یہ اتنا ایسا مسئلہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں بنا دیا جاتا ہے اور معاشرے کو معاشرتی ایک بیماری سمجھ لیا جاتا ہے کہ نہیں یہ خاتون طلاق یافتہ ہے یا خلا یافتہ ہے تو نہیں اب اس کو قبول نہیں کرنا، وہ بس ایسی ہی بیٹھی رہے. اور یہ خالص ہندوانہ رسم ہے جو مسلمانوں کی نہیں. اچھا ایک اور بات بھی ہے کیونکہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو نہیں کرتے، ہم صرف اسی چیز کو نوٹ کرتے ہیں کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے. کیوں ہے وہ نہیں دیکھ رہے. اس میں اللہ نے حکم دیا نا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر عدل و انصاف نہیں کر سکتے نا، خوف ہے تمہیں، پھر ایک کافی ہے. اور ہماری سوسائٹی میں ایک ہی کافی ہے. ہم مسنا ثلاثہ رباع کو یاد کرتے ہیں لیکن اس میں حکمت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے شریعت نے اجازت دی ہے لیکن اس کے تقاضے ہیں. اگر آپ تقاضے پورے نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس طرح کریں. اور پھر ہمارے ہاں تو ویسے ہی وہ خفیہ رکھی جاتی ہے دوسری. بہرحال ہم موضوع سے ذرا دور جا رہے ہیں. اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زینب ہیں. 2 زینب آپ کے نکاح میں رہی ہیں. اسی طرح زینب بنت جحش آپ کی پھوپھیزاد بھی ہیں اور یہ وہی ہیں جن سے زید سے نکاح ہوا تھا اور پھر ختم ہوا. ہمارے ہاں عام طور پر یہی جو مشرکین نے بات کی تھی نا کہ لو جی یہ تو اپنی بہو سے نکاح کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ رب العالمین نے جو وہاں کا رواج تھا نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑوایا اور یہ بہت بڑا کام ہے کہ ایک رسم و رواج چل رہا ہے اور ایک بالکل اس کے اگینسٹ بات کر دیں. یہاں 2 چیزیں اللہ نے بالکل بدلوائی ہیں. ایک منہ بولا بیٹا، زید منہ بولا بیٹا تھے، کہا نہیں اب منہ بولا بیٹا نہیں ہے، آپ کسی کے باپ نہیں ہے، اس کا کوئی حوالہ نہیں. اور دوسرا پھر زینب اور زید نہیں بنی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پھوپھی ذات بہن آپ کی کزن ہے. زید غلام تھے، یہ سردار قریش میں سے ہیں.
سردارنی کا نکاح غلام سے بھی کیا تو یہ اللہ سٹیٹس بھی یہاں سمجھ آ رہا ہے، سبحان سٹیٹس اللہ، بھی یہاں سمجھ آ رہا ہے. سبحان اللہ. کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت اور فضیلت نہیں ہے، یہاں واضح ہو گیا. بالکل یہ سماجی عدل و انصاف کے سبحان تقاضے میں یہ اللہ. بات ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بعد میں کیا بالکل معاشرے کے برعکس، 360 ڈگری ہے یہ، وہاں قبول نہیں کیا جاتا تھا. اللہ نے کروایا، حکم دیا. یہ پھر 2 زینب ہیں، پھر ام سلمہ ہیں، پھر جویریہ ہیں اور حفصہ ہیں. حکمت واضح ہو رہی ہے. جی جی بالکل، یہ سبحان حکمتیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ نکاح سرداروں کے حوالے سے بھی، اسلام کے پھیلنے کے حوالے سے. اور اسی طرح جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بھی آتا ہے کہ جب فارس کی جب فتح ہوئی تھی تو اس کی شہزادی جو تھی وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی تھی، اس وجہ سے کہ وہ بھی سردار ہے اور یہ بھی بادشاہ ہے. حالانکہ اپنے بیٹے تھے، خلیفہ بھی تھے، کر سکتے تھے، لیکن سرداری حکمت اس کو ملوز خاطر رکھی کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں تو اس لیے ان کو وہ. تو یہ سیرت کے اندر یہ بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں. یہ بھی جاننا چاہوں گا تھوڑا سا، میں اپنے علم میں بھی اضافہ چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازدواج ہیں کا حوالہ ہے، اس میں جو عرب کینوس سے ہیں، عرب سوسائٹی سے ہیں، وہ کتنی ہیں؟ اور عرب سوسائٹی سے باہر اگر کچھ ذکر ملتا ہے امہات المومنین کا تو وہ حبشہ سے جو ہے نا وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن سے آپ کے بیٹے ابراہیم تھے جو تقریباً 1.5 سال 18 ماہ کی عمر میں فوت ہوئے آپ کے ہاتھوں پہ. پھر آنسو بھی جاری ہوئے. صحابہ نے پوچھا لیکن ابھی آپ نے تو ہمیں منع کیا کہ کچھ نہیں. کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بیٹے سے باپ کی محبت کے آنسو. تو وہ انہی سے تھے بیٹے، جو ایک ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اور باقی جو زیادہ تر ہیں وہ عرب سے ہی، عرب کا ہی حوالہ ہے اور عرب سے باہر کا کوئی حوالہ نہیں. میمونہ ہیں، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اس طرح ام سلمہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بھی ایک خاتون کا ذکر ملتا ہے کہ کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیر قبول نہیں کیا تھا. ایک طلاق کا واقعہ بھی ملتا ہے، وہ ایک الگ سلسلہ ہے. تو لیکن زیادہ تر ہیں وہ ادھر سے ہی ہیں. جو زیادہ تر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازدواجی زندگی میں جو بیویاں ہیں وہ عرب سے ہی ہیں، قبیلے کی بنیاد پر، اس سے تعلق کی بنیاد پر. الغرض یہ کہ دین، اسلام، شریعت اس کے پھیلانے کے لیے یہ حکمتیں اس میں پنہا ہے کہ اس قبیلے سے تعلق جڑ جائے گا تو یہ کا سارا قبیلہ اسلام قبول کر لے گا. جس طرح فتح مکہ کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، حدیبیہ کی ملتی ہیں. حالانکہ حدیبیہ کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک قسم کی شکست ہی نظر آتی ہے. صحابہ نے کہا بھی کہ اللہ کے نبی یہ شرط، نہیں، اللہ رب العالمین کی جو حکمت عطا کی تھی محمد رسول اللہ کو وہ آپ جانتے تھے نا. اور پھر اس کے بعد دیکھا اسی طرح شیب ابی طالب کا جو معاہدہ تھا 3 سال کے بعد، وہ دیکھا بسم اللہ کا نام موجود ہے، باقی سارا دیمک صفحہ کھا چکی. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازدواجی زندگی، گھر کے اندر بہترین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیویوں میں عدل و انصاف کرنے والے، حکمت کے تقاضے پورے کرنے والے. اور یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ احزاب کے اندر جن چیزوں کا ذکر کیا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، ان کا امپلیمنٹ سب سے پہلے گھر میں، وقرن فی بیوتکن، ان آیات کا، آیات تطہیر کا جو ذکر ہے وہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے گھر میں امپلیمنٹ کیا. اور اس کا یہ کہ جب اپنے گھر میں امپلیمنٹ ہوتا ہے تو باہر دعوت دینے میں آسانی ہوتی، قول فعل میں تضاد نہیں ہوتا. لما تقولون ما لا تفعلون، وہ ایک پیج پہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو پھر دعوت پھیلنے میں آسانی رہتی ہے. اور اس چیز کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، آپ کے اسوہ میں بہت آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے. غرض صرف یہ ہے کہ ہم توجہ دیں، ہم اپنے معاملات کو اس سیرت کے پر لے کر آئیں تو ہماری ساری چیزیں سیدھی ہو جائیں گی. ہم کسی ایسی بھنور میں نہیں پھنسے ہوئے، کوئی سمندر کی ایسی تہہ میں نہیں ہے کہ ہم نکل نہ سکیں. مسائل جو اس زمانے کے تھے وہ آج نہیں ہیں. اس وقت مسائل اس سے شدید تر تھے. ابھی تو مسائل اس طرح کے نہیں ہیں، اس سے بہت ہلکے ہیں، لیکن اس وقت وہ اصلاح کرنا چاہتے تھے. جس طرح شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میری جو استطاعت ہے اس میں نے اصلاح کرنی. اب ہم اس طرف نہیں ہیں، اصلاح کی طرف نہیں ہیں، درستگی کی طرف نہیں ہیں. اس وجہ سے پھر ہم مسائل میں چلے جاتے ہیں. تو باقی اللہ رب العالمین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکامات اس سے متعلق دیے، آپ نے صحابہ کو بتلایا، یا گھر میں داخل ہونے کے حوالے سے اس میں اللہ رب العالمین کا یا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اجازت ہو، اجازت کی بھی بات ہوئی تھی، اجازت ہو تو داخل ہو، ورنہ نہیں، ایسے نہیں. اور وہ اس میں پھر ٹائم بھی بتایا کہ 3 ٹائم جو ہے نا وہ عورہ ہے، ثلاث عورات لکم، 3 ٹائم ہے، رات کا، دوپہر کا اور صبح کے بعد کا. پردے کے ٹائم ہے، میاں بیوی کا آپس کا کوئی تعلق ہے، ان کا کوئی بات چیت ہے، کوئی اس وقت میں نہیں چھیڑو.
آپ اپنے کوئی اور کام لے لو. پھر اسی طرح ہے کہ ٹائم لے کر جانا چاہیے. یہ ساری حکمتیں شریعت نے ہمیں بتائی ہیں. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم کہا. وہ صحابی اپنی بیوی کو بھی کہتے ہیں کہ سلامتی آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تو ہم اس کو زیادہ اکٹھا کر لیں, بھائی سبحان اللہ, زیادہ حصول سبحان کر لیں. اللہ. اس لیے آہستہ جواب دو تاکہ آپ یہ ہے سنیں. حدیث, یہ ہے حدیث. حدیث. جی سبحان جی. اللہ. پھر دوسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا السلام علیکم, وعلیکم السلام. تیسری دفعہ آپ پلٹ گئے, جب آواز نہیں آئی تو جلدی سے دروازہ کھولا, باہر اللہ کے رسول آپ کدھر, کہا بھی 3 دفعہ آواز دی تھی, سلام کیا. اللہ کے رسول صاحب ہم تو اس بات کہتے ہیں کہ آپ کی زبان مبارک سے ہم پر سلامتی ہو رہی تھی, ہم آہستہ جواب دے رہے تھے, اس لیے کہا نہیں. اللہ کا اصول یہ, اللہ نے جو اجازت دی ہے وہ یہ کہ 3 دفعہ دروازہ بجاؤ, آواز دو, سلام کرو. اور آواز دینے کا مطلب یہ نہیں ہے اندر گھر والا جو اس کو اس کے نام سے پکارا جائے. آواز دینے کا مطلب سلام ہے کہ آپ سلام کہیں, اس تک آواز جائے گی, سنے گا, آپ کے پاس آئے گا, آپ کی ضرورت جو بھی گھر سے نکلنے کی ہے وہ کرے گا اور آپ کے ساتھ تعلق مکمل ہو جائے گا. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا تو فوری طور پہ یہ تعلیم دی, حالانکہ کوئی باقاعدہ حکم نہیں دیا لیکن بتا دیا آپ سلامتی کے حریص ہیں, اچھی بات ہے, لیکن 3 دفعہ کی اجازت ہے, اس کے بعد واپس پلٹنے کی. اور ایک روشن پہلو ہے, ایک ہے. ہر لمحہ جو ہے ان کی زندگی کا, انہوں نے جو بھی کچھ کیا ہے وہ آپ اس کو سیکھیں, سمجھیں, کیونکہ وہی راستہ سیدھا ہے. بالکل ایسے وہی ہی ہے. ہے. اہدنا الصراط المستقیم. سوال ہے چھوٹا سا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین کیوں کہا گیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیت یہ رکھی ہے. یہ میں کلیئر, یہ ہم اصل میں یہ گفتگو کر رہے تھے, ہم بریک سے پہلے آپس میں کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا میں یہ سوال کروں گی کہ جو دنیا میں اچھے کام کر رہے ہیں لوگ اور وہ مذہب سے نہیں, مطلب دین اسلام میں نہیں ہے, لیکن دنیا میں انہوں نے بہت اچھے کام کیے انسانیت کے لیے, اب حوالہ جڑتا ہے رحمت للعالمین کا. بالکل. کیا ان کی رحمت کا حوالہ وہاں بن رہا ہے؟ کچھ یہ سوال تھا مکمل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں اس دور کے لیے بھی, بے شک, دنیا کے لیے بھی, آخرت کے لیے بھی. آخرت کے لیے کس طرح کہ آپ شفیع ہیں, بے شک, سفارش کرنے والے ہیں, امت کے خیر خواہ ہیں. دنیا میں کیسے ہیں, حریص علیکم ہیں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ ایک حدیث مجھے یاد آ دی, سنن ابو داؤد میں وہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے تمہارے والد کے طرح ہوں, اور اللہ نے جو مجھے مبعوث کیا وہ اسی طرح جس طرح والد تربیت کرتا ہے. والد کا کام صرف کما کر کھلانا نہیں ہے بچوں کو, بلکہ اس کی تربیت اچھی کرنا ہے. آپ سمجھیں میں نے تمہاری اچھی تربیت کی, یہ ہے رحمت العالمین. اور اللہ رب العالمین نے بھی اس سے متعلق یہ بات کہی ہے, یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. جو مومنوں نے آپ کی پیروی اتباع کی ہے نا, آپ کے حلم کو دیکھ کر, صبر کو دیکھ کر, درگزر کو دیکھ کر, یہ رحمت اللہ عالمین کی نشانیاں ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں کئی اس طرح کے واقعے ملتے ہیں کہ آپ نے درگزر کیا ہے, صبر سے کام لیا, تحمل سے. بلکہ طائف کا واقعہ بڑا مشہور ہے, اتنے پتھر کے پاؤں مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے جڑ گئے خون کی وجہ سے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا, فرشتہ بھی آیا, پھر بھی آپ نے کہا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, یہ جانتے نہیں ہیں, پہچان لیں گے آگے جا بالکل ایسے. تو یہ رحمت اللہ عالمین دنیا میں اور آخرت میں بھی اس طرح. لیکن آپ کے سوال میں جو چیز ہے کہ جو اسلام نہیں لے کر آیا, قبول نہیں کیا, دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم وہی آنے کے بعد آپ پر ایمان لانا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. اگرچہ اہل کتاب کے ساتھ شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ رشتے کر سکتے ہیں, اگر مسلمان بچیوں میں رشتہ نہیں ہے, مسلمان بچی نہیں وہاں جائے گی, وہاں سے لی جا سکتی ہے, مرد لے سکتا ہے. یہ اسی طرح ان کے ساتھ کاروبار ہے, لین دین ہے, تجارت ہے, ان کا ذبیحہ حلال ہے. لیکن اگر وہ بھی کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں خیر خواہی کا, معاشرے کی اصلاح کا, وہ درجہ نہیں ہے جو مسلمان کا ہے, بے شک, جو ایمان رب العالمین اور رحمت للعالمین. بالکل, اسلام ضروری ہے, شرط ہے. اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر حاتم طائی, ہم نے سنا ہے ان کے بیٹے نے آ کر سوال کیا تھا کہ میرے باپ بڑے سخی تھے, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دنیا میں صلہ دے دیا. اللہ اکبر. اسلام نہیں تھا, اللہ اکبر, وہ نہیں تھا, تو دنیا میں اللہ نے دے دیا کہ نام روشن ہو گیا آخر تک. اور پھر وہ معاملات جو ہیں وہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے, وہ رب العالمین نے وہ جیسے چاہے. حاضرین کرام, یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے, ابھی حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام, آپ کو محفل میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہمیں یاسر حسین شاہ نعت خواں ہیں, آپ نے جوائن کیا ہے.
آپ کا بہت شکریہ. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, عظمت بھائی کی طرف آئیں گے. عظمت بھائی, آپ نے ایک طویل عمر گزاری ہے انڈسٹری میں بھی, اور ڈراموں سے وابستہ رہے, فلم انڈسٹری سے بھی وابستہ رہے. جو عام آدمی ہے اس کے دل میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے اس کا لیول ہی الگ ہوتا ہے, اس کے معاملات ہی الگ ہوتے ہیں. تو وہ کون سی کیفیتیں ہوتی ہیں, وہ کہاں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ راستہ جو ہے وہ سیدھا ہے, یہاں جڑنا چاہیے, یہ کیسے جو ہے معاملات بدلتے ہیں؟ منصور بھائی, سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یاد کیا. حضرت صاحب نے ابھی ذکر کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پہلی دفعہ آفر ہوئی کہ جی آپ ہمارا مال تجارت لے کے جائیں, تو مجھے وہاں سے کچھ یاد آیا. عطا کیجئے. تو بہت بڑی غور طلب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے. جی بالکل. ان کا غلام جب حضور پاک کو لے کے حاضر ہوا حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کے ہاں, تو حضور پاک دروازے پہ جا کے رک گئے. یہ مزے کی بات بتائیں آپ کو. تو غلام نے کہا کہ حضرت آئیے نا, محمد تشریف لائیے. تو آپ نے فرمایا نہیں, پہلے جا کے انہیں اطلاع کرو کہ محمد آئے ہیں, وہ آپ کے پاس آنے کی اجازت چاہتے ہیں. سبحان اللہ. اگر وہ اجازت دیں تو میں چلا جاؤں. سبحان اللہ. یعنی وہاں بھی انہوں نے, حالانکہ میرا خیال شاید پہلی ملاقات تھی, انہوں نے وہاں اس بات کا خیال رکھا کہ بھائی مجھے اجازت ملے گی تو مجھے اندر جانا ہے, اس کے علاوہ اور یہ واقعہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تجارت کے پہلے کا ہے یا بعد کا؟ تجارت تو ابھی شروع ہی نہیں ابھی نہیں ہوئی, ابھی بلایا گیا ہے. ابھی بلایا. اچھا, وہیں سے کے لیے جا رہے ہیں. میسرہ جو ہے وہ وہیں سے جو ہے وہ متاثر ہوا ہے کہ جی اخلاق کا حوالہ یہ ہے. بھائی سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا پہلے ان سے جا کے اطلاع کرو انہیں کہ محمد آئے ہیں, کیا اندر آنے کی اجازت ہے. اب یہاں سے اندازہ کریں کہ انہوں نے ہمیں کیا کیا سکھایا. سبحان اللہ. کہ آپ کسی کے یہاں جاؤ تو پہلے جا کے اجازت لو. یہ تو بعد میں کہا گیا نا کہ 3 دفعہ آپ دستک دو, اگر نہ کوئی جواب ملے تو واپس آ جاؤ. تو یہ ان کی شان ایسی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے. بہت سارے مزاحم یہ چیزیں ہیں کہ جھوٹ نہیں بولے, شراب نہیں پینی, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, لیکن جس طریقے سے ہمیں بتایا گیا ہے وہ بات ہی کچھ اور ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے مزاح کی بھی ایک عادت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مذہب میں, ہمارے مذہب میں مزاح نہیں ہے. ہماری فیلڈ سے متعلق چیز ہے تو اس لیے بات کر رہا ہوں. تو وہ تبسم فرماتے تھے. جناب اور میں بھی آؤں گا اس طرح. میں نے آج جو موضوع عظمت بھائی چنا ہے وہ یہی چنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن پہ بات کی, ہم نے لڑکپن پہ بات کی, نوجوانی جوانی پہ بات کی. اب حضرت صاحب کا جہاں بیان رکا تھا اس سے آگے کی گفتگو شروع ہوگی نارملی, کیونکہ ان ٹاپکس پہ بات نہیں ہوتی. جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی, بڑی مشہور واقعہ. تو کہنا یا رسول اللہ کیا میں بھی جنت میں جاؤں گی؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ نہیں, بوڑھے لوگ جنت میں جائیں گے. تو وہ رونے لگی کہ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو میں کیسے جاؤں گی؟ تو حضور پاک نے تبسم فرمایا, تو کہنے لگا کہ نہیں اس وقت سب جوان ہوں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو مجھ سے کہنے لگا کہ ان کا ہر پہلو جو ہے ان کا اجاگر ہے. میرا سوال کچھ ایسا تھا عظمت بھائی, میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جو ٹیلی ویژن انڈسٹری سے وابستہ افراد ہیں یا فلم انڈسٹری سے وابستہ افراد ہیں, وہ رمضان کیسے مناتے ہیں, ربیع الاول کی محافل کیسے مناتے ہیں, وہ معاملات بھی ذرا سا شیئر کیجئے. اچھا, میں اور بھی کلیئر کر دیتی ہوں کیونکہ اکثر ایسا جو ہمیں ٹیلی ویژن اسکرینز کے اوپر لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ سم ٹائم یہ سمجھتے ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے ڈرامہ آرٹسٹ ہو گئے اور دیگر آرٹسٹ ہو گئے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دین سے کہیں نہ کہیں بہت دور ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ پہلو ڈالیں. ہاں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے ناظرین کرام. دیکھیے, جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے نا, وہ جتنی میرے دل میں ہے, جتنی ندا کے دل میں ہے, عظمت بھائی کے دل میں, مفتی صاحب کے دل میں, یہ اللہ ہی جانتا ہے. اور اس کے پیمانے جو ہیں آپ کے اور میرے پاس نہیں ہیں, ہم نہ تولا کریں تو بہتر ہے. جی آپ کا. بالکل جناب منصور بھائی, آپ نے جو فرمایا کہ حقیقت ہے کہ انہوں نے جو کہا نا کہ لوگوں کے ذہن میں ایک آتی ہے بات, بلکہ مجھے تو کچھ چینلز کے حوالے سے یہاں بھی شکایات ملی کہ لو جی وہ تو ایکٹر ہیں, وہ تو ایکٹریس ہیں, اور ان کو لا کے مذہبی پروگرام میں بٹھا دیا. کیا وہ مسلمان نہیں ہیں بھائی؟ یہ بھی تو آپ یاد کرنا کہ وہ, اگر یہ ان کا ایک شعبہ ہے, لیکن مسلمان بھی تو ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بھئی آپ میرے دین کو پھیلاؤ. آپ کے پاس جو بھی ایک اچھی بات آتی ہے, اور ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے, نبیوں کا آنا بند ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر تھے, ہیں بلکہ قیامت تک رہیں گے, اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے. اب ظاہر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہے تو دائی لوگ جو ہیں وہ دعوت دیتے ہیں, آپ کا کام ہے کہ لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں. اب لوگوں نے یہ سمجھ رکھا کہ نہیں صرف مولویوں کا کام ہے, انہی کے ذمہ ہے سب کچھ ہے.
تو بھائی ان کو بھی تھوڑا سا آزاد کرو مولویوں کو. اچھا عظم بھائی یہاں رکیے گا, مجھے بہت, میں نے بچپن میں کہیں ایک ڈرامہ دیکھا تھا, وہ مولوی صاحب جو ہیں وہ پی ٹی وی سے ڈرامہ تھا, وہ مجھے ہلکا ہلکا ریکال ہو رہا ہے مفتی صاحب سے, کہ وہ مولوی صاحب کسی استغراق کے عالم میں ہیں, تو وہ ٹہلتے ہوئے سمندر کی طرف چلے گئے, اور وہ سمندر پہ ٹہل رہے ہیں, تو آتے جاتے لوگ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب آپ سمندر پہ, مطلب اب یہ تو بالکل صحیح فرمایا. اور پارک میں آپ ٹریک سوٹ, ٹریک میں آپ واکنگ سوٹ, یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اب صورتحال تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہے, سوشل میڈیا کے آنے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوئی ہیں. اچھا نہ صرف تبسم کا حوالہ ہے, بلکہ اب تو میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے, بعض ہمارے جو علماء ہیں وہ باقاعدہ اپنی گفتگو میں, تقاریر میں شگفتہ حوالے, شگفتہ جملے جو ہیں وہ سننے والوں, تاکہ وہ بوجھل نہ ہو جائے, جی جی ماحول بوجھل نہ ہو جائے, تو وہ یہ سارا سلسلہ ہے. اور یہی ہمارے میرا خیال ہے انڈسٹری کا بھی حوالہ ہے, ہمارے ڈراموں کی انڈسٹری کا بھی حوالہ ہے, کہ ہر وہ دن جو مذہب اور دین سے جڑا ہوا ہوتا ہے وہ اسے شایان شان طریقے سے مناتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. مفتی صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گا. ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا کہ وہ سامان تجارت آ گیا ہے, ایک تاجر کے طور پر شناخت ہو گئی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ازدواجی زندگی کا حوالہ آتا ہے, پیغام آیا اور پھر اس کے بعد شادی ہوئی. شادی کے بعد کے, یعنی ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے بارے میں جاننا چاہیں گے تو کیا کچھ میرے ناظرین کے لیے پیش کریں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر پہلو ہی بے مثال ہے. بے شک. پہلی بات. دوسری بات, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. بہترین سب کو قرار دیا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سبحان بہترین اللہ, ہے, اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. سبحان اللہ. اب اس میں میاں بیوی کا آپس کا تعلق ہو, ایک دوسرے کو سمجھنے کا ہو, معاشرت کا ہو, وعاشروہن بالمعروف کے تحت ہو, رزق کمانا, حلال لے کر آنا ہے, بیوی پر خرچ کرنا ہے, بچوں پر کرنا ہے, یہ حالانکہ عبادت ہے اگر حلال میں بندہ رہے. بالکل ایسا. اور اسی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں. سبحان اللہ. مکہ کی زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا, خواتین میں جنت کی خواتین کی سردار بنی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا, لیکن جب بعد میں اس کے بعد سیدہ خدیجہ جب فوت ہوتی ہیں, اس سال کو بھی آپ نے عام الحزن کہا ہے, کیونکہ پے در پہ آپ کے چچا اور آپ کی بیوی دونوں کا انتقال ہوا اور یہ دونوں ہی محسن اسلام ہیں. جی دونوں ہی سر. اور اس غم کی وجہ سے اس سال کو عام الحزن قرار دے دیا. اور اسی طرح پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازدواجی زندگی ہے اس میں سودا آتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا یہاں ایک حکمت ہے, سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بڑی ہے, اور اس وجہ سے عمر بڑی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں 9 بیویاں رہی ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا, امتیوں کو اجازت نہیں. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 یا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ڈالیں تو اس کا نکاح زیادہ بنتے. لیکن وہ اس وجہ سے کیے کہ جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بچے تھے وہ چھوٹے تھے, سودا عمر میں بڑی ہونے کی وجہ سے ان کی تربیت دیکھ بھال کر سکتی تھی. یہ پرپز اس میں تھا. میں مطلب قطع کلامی کی معذرت, یہی چیز ہم نے واضح کرنی ہے کہ تمام تر بشری تقاضے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے پورے کیے, تو اسی سے جڑا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی نکاح ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے, وہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. جی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, پھر عائشہ ہیں. آپ کی تمام بیویوں میں صرف یہ عائشہ ہیں جو کنواری ہیں, باقی سب شادی پہلے سے ہوئی ہے, کوئی بیوہ ہے, کوئی طلاق والی ہیں, ان سب کی. یہاں پر یہ بھی پہلو ہے کہ طلاق بھی معاشرے کا حصہ ہے. ہمارا معاشرہ قبول نہیں کرتا طلاق یافتہ خاتون کو, خلا یافتہ. یہاں تک کہ آپ نے کہہ دیا, وہ بریرہ والا واقعہ بڑا مشہور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مغیث والا, صرف پسند نہیں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی مغیث کو نہ چھوڑو. کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر حکم ہے پھر تو ماننا ہے, اگر مشورہ ہے تو میں نہیں. صرف اس بات پہ ان کو چھوڑ دیا کہ جی مجھے پسند نہیں. کہا پھر حق میرا واپس کرو گی؟ ہاں میں کرتی ہوں. یہ تربیت ہے, تعلیم ہے. تو یہاں پر یہ پہلو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ کوئی یہ اتنا ایسا مسئلہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں بنا دیا جاتا ہے اور معاشرے کو معاشرتی ایک بیماری سمجھ لیا جاتا ہے کہ نہیں یہ خاتون طلاق یافتہ ہے یا خلا یافتہ ہے تو نہیں اب اس کو قبول نہیں کرنا, وہ بس ایسی ہی بیٹھی رہے. اور یہ خالص ہندوانہ رسم ہے, یہ مسلمانوں کی نہیں. اچھا ایک اور بات بھی ہے, کیونکہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو نہیں کرتے, ہم صرف اسی چیز کو نوٹ کرتے ہیں کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے. کیوں ہے وہ نہیں دیکھ رہے.
اس میں اللہ نے حکم دیا نا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر عدل و انصاف نہیں کر سکتے نا، خوف ہے تمہیں، پھر ایک کافی ہے. اور ہماری سوسائٹی میں مسئلہ ثلاثہ رباع کو یاد کرتے کافی ہے، ایک ہی کافی ہے. ہم مسنا ثلاثہ رباع کو یاد کرتے ہیں، لیکن اس میں حکمت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن اس کے تقاضے ہیں. اگر آپ تقاضے پورے نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس طرح کریں. اور پھر ہمارے ہاں تو ویسے وہ خفیہ رکھی جاتی ہے دوسری. بہرحال ہم موضوع سے ذرا دور جا رہے ہیں. اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زینب ہیں، 2 زینب آپ کے نکاح میں رہی ہیں. اسی طرح زینب بنت جحش آپ کی پھوپھیزاد بھی ہیں، اور یہ وہی ہیں جن سے زید سے نکاح ہوا تھا اور پھر ختم ہوا. ہمارے ہاں عام طور پر یہی جو مشرکین نے بات کی تھی نا کہ لو جی یہ تو اپنی بہو سے نکاح کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ رب العالمین نے جو وہاں کا رواج تھا نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑوایا، اور یہ بہت بڑا کام ہے کہ ایک رسم و رواج چل رہا ہے اور ایک بالکل اس کے اگینسٹ بات کر دیں. یہاں 2 چیزیں اللہ نے بالکل بدلوائی ہیں. ایک منہ بولا بیٹا، زید منہ بولا بیٹا تھے، کہا نہیں اب منہ بولا بیٹا نہیں ہے، آپ کسی کے باپ نہیں ہے، اس کا کوئی حوالہ نہیں. اور دوسرا پھر زینب اور زید نہیں بنی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پھوپھیزاد بہن آپ کی کزن ہے. زید غلام تھے، یہ سردار قریش میں سے ہیں. سردارنی کا نکاح غلام سے بھی کیا تو یہ سٹیٹس بھی یہاں سمجھ آ رہا ہے. سبحان اللہ، سٹیٹس بھی یہاں سمجھ آ رہا ہے. سبحان اللہ. کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت اور فضیلت نہیں ہے، یہاں واضح ہو گیا. بالکل یہ سماجی عدل و انصاف کے تقاضے میں بات ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بعد میں کیا بالکل معاشرے کے برعکس. 360 ڈگری ہے یہ، وہاں قبول نہیں کیا جاتا تھا. اللہ نے کروایا، حکم دیا. یہ پھر 2 زینب ہیں، پھر ام سلمہ ہیں، پھر جویریہ ہیں اور حفصہ ہیں. حکمت واضح ہو رہی ہے. جی بالکل یہ حکمتیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ نکاح سرداروں کے حوالے سے بھی، اسلام کے پھیلنے کے حوالے سے. اور اسی طرح جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بھی آتا ہے کہ جب فارس کی جب فتح ہوئی تھی تو اس کی شہزادی جو تھی وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی تھی، اس وجہ سے کہ وہ بھی سردار ہے اور یہ بھی بادشاہ ہے. حالانکہ اپنے بیٹے تھے، خلیفہ بھی تھے، کر سکتے تھے، لیکن سرداری حکمت اس کو ملوز خاطر رکھی کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں تو اس لیے ان کو وہ. تو یہ سیرت کے اندر یہ بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں. یہ بھی جاننا چاہوں گا، تھوڑا سا میں اپنے علم میں بھی اضافہ چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازدواج ہیں کا حوالہ ہے، اس میں جو عرب کینوس سے ہیں، عرب سوسائٹی سے ہیں، وہ کتنی ہیں؟ اور عرب سوسائٹی سے باہر اگر کچھ ذکر ملتا ہے امہات المومنین کا تو وہ حبشہ سے جو ہے نا وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن سے آپ کے بیٹے ابراہیم تھے جو تقریباً 1.5 سال 18 ماہ کی عمر میں فوت ہوئے آپ کے ہاتھوں پہ. پھر آنسو بھی جاری ہوئے. صحابہ نے پوچھا لیکن ابھی آپ نے تو ہمیں منع کیا کہ کچھ نہیں. کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ بیٹے سے باپ کی محبت کے آنسو، تو وہ انہی سے تھے بیٹے جو ایک ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. اور باقی جو زیادہ تر ہیں وہ عرب سے ہی، عرب کا ہی حوالہ ہے اور عرب سے باہر کا کوئی حوالہ نہیں. میمونہ ہیں، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس طرح ام سلمہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بھی ایک خاتون کا ذکر ملتا ہے کہ کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیر قبول نہیں کیا تھا. ایک طلاق کا واقعہ بھی ملتا ہے، وہ ایک الگ سلسلہ ہے. تو لیکن زیادہ تر ہیں وہ ادھر سے ہی ہیں. جو زیادہ تر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازدواجی زندگی میں جو بیویاں ہیں وہ عرب سے ہی ہیں، قبیلے کی بنیاد پر، اس سے تعلق کی بنیاد پر. الغرض یہ کہ دین اسلام شریعت اس کے پھیلانے کے لیے یہ حکمتیں اس میں پنہا ہے کہ اس قبیلے سے تعلق جڑ جائے گا تو یہ سارے کا سارا قبیلہ اسلام قبول کر لے گا. جس طرح فتح مکہ کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، حدیبیہ کی ملتی ہیں. حالانکہ حدیبیہ کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک قسم کی شکست ہی نظر آتی. صحابہ نے کہا بھی کہ اللہ کے نبی یہ شرط، نہیں، اللہ رب العالمین کی جو حکمت عطا کی تھی محمد رسول اللہ کو وہ آپ جانتے تھے نا. اور پھر اس کے بعد دیکھا اسی طرح شیب ابی طالب کا جو معاہدہ تھا 3 سال کے بعد، وہ دیکھا بسم اللہ، اللہ کا نام موجود ہے، باقی سارا دیمک صفحہ کھا چکی. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازدواجی زندگی گھر کے اندر بہترین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیویوں میں عدل و انصاف کرنے والے، حکمت کے تقاضے پورے کرنے والے. اور یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں احزاب، سورۃ احزاب کے اندر جن چیزوں کا ذکر کیا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، ان کا امپلیمنٹ سب سے پہلے گھر میں. وقرن فی بیوتکن، ان آیات کا، آیات تطہیر کا جو ذکر ہے وہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے گھر میں امپلیمنٹ کیا. اور اس کا یہ کہ جب اپنے گھر میں امپلیمنٹ ہوتا ہے تو باہر دعوت دینے میں آسانی ہوتی. قول فعل میں تضاد نہیں ہوتا. لما تقولون ما لا تفعلون، وہ ایک پیج پہ دونوں چیزیں
چیزیں ہوتی ہیں تو پھر دعوت پھیلنے میں آسانی رہتی ہے. سبحان اللہ. اور اس چیز کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، آپ کے اسوہ میں بہت آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے. غرض صرف یہ ہے کہ ہم توجہ دیں، ہم اپنے معاملات کو اس سیرت کے پر لے کر آئیں تو ہماری ساری چیزیں سیدھی ہو جائیں گی. ہم کسی ایسی بھنور میں نہیں پھنسے ہوئے، کوئی سمندر کی ایسی تہ میں نہیں ہے کہ ہم نکل نہ سکیں. مسائل جو اس زمانے کے تھے وہ آج نہیں ہیں. اس وقت مسائل اس سے شدید تر تھے. ابھی تو مسائل اس طرح کے نہیں ہیں، اس سے بہت ہلکے ہیں، لیکن اس وقت وہ اصلاح کرنا چاہتے تھے. جس طرح شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میری جو استطاعت ہے اس میں نے اصلاح کرنی. اب ہم اس طرف نہیں ہیں، اصلاح کی طرف نہیں ہیں، درستگی کی طرف نہیں ہیں. اس وجہ سے پھر ہم مسائل میں چلے جاتے ہیں. تو باقی اللہ رب العالمین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکامات اس سے متعلق دیے، آپ نے صحابہ کو بتلایا، یا گھر میں داخل ہونے کے حوالے سے اس میں اللہ رب العالمین کا یا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اجازت ہو، اجازت کی بھی بات ہوئی تھی، اجازت ہو تو داخل ہو، ورنہ نہیں، ایسے نہیں. اور وہ اس میں پھر ٹائم بھی بتایا کہ 3 ٹائم جو ہے نا وہ عورہ ہے، ثلاث عورات لکم، 3 ٹائم ہے، رات کا، دوپہر کا اور صبح کے بعد. پردے کے ٹائم ہے، میاں بیوی کا آپس کا کوئی تعلق ہے، ان کا کوئی بات چیت ہے، کوئی اس وقت میں نہیں چھڑو، آپ اپنے کوئی اور کام لے لو. پھر اسی طرح ہے کہ ٹائم لے کر جانا چاہیے. یہ ساری حکمتیں شریعت نے ہمیں بتائی ہیں. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم کہا. وہ صحابی اپنی بیوی کو بھی کہتے ہیں کہ سلامتی آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، تو ہم اس کو زیادہ اکٹھا کر لیں، بھائی سبحان اللہ، زیادہ حصول سبحان کر لیں. اللہ. اس لیے آہستہ جواب دو تاکہ آپ یہ ہے سنیں. حدیث، یہ ہے حدیث. جی سبحان جی. اللہ. پھر دوسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا السلام علیکم، وعلیکم السلام. تیسری دفعہ آپ پلٹ گئے، جب آواز نہیں آئی تو جلدی سے دروازہ کھولا، باہر اللہ کے رسول آپ کدھر؟ کہا بھی 3 دفعہ آواز دی تھی، سلام کیا. اللہ کے رسول صاحب ہم تو اس بات کہتے ہیں کہ آپ کی زبان مبارک سے ہم پر سلامتی ہو رہی تھی، ہم آہستہ جواب دے رہے تھے. اس لیے کہا نہیں، اللہ کا اصول یہ، اللہ نے جو اجازت دی ہے وہ یہ کہ 3 دفعہ دروازہ بجاؤ، آواز دو، سلام کرو. اور آواز دینے کا مطلب یہ نہیں ہے اندر گھر والا جو اس کو اس کے نام سے پکارا جائے. آواز دینے کا مطلب سلام ہے کہ آپ سلام کہیں، اس تک آواز جائے گی، سنے گا، آپ کے پاس آئے گا، آپ کی ضرورت جو بھی گھر سے نکلنے کی ہے وہ کرے گا اور آپ کے ساتھ تعلق مکمل ہو جائے گا. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا تو فوری طور پہ یہ تعلیم دی، حالانکہ کوئی باقاعدہ حکم نہیں دیا، لیکن بتا دیا آپ سلامتی کے حریص ہیں، اچھی بات ہے، لیکن 3 دفعہ کی اجازت ہے، اس کے بعد واپس پلٹنے کی. اور ایک روشن پہلو ہے، ایک ہے. ہر لمحہ جو ہے ان کی زندگی کا، انہوں نے جو بھی کچھ کیا ہے وہ آپ اس کو سیکھیں، سمجھیں، کیونکہ وہی راستہ سیدھا ہے. بالکل ایسے وہی ہی. ہے، اچھا، اہدنا الصراط ایک المستقیم. سوال ہے چھوٹا سا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین کیوں کہا گیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیت یہ رکھی ہے. یہ میں کلیئر، یہ ہم اصل میں جی. یہ گفتگو کر رہے تھے، ہم بریک سے پہلے آپس میں کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا میں یہ سوال کروں گی کہ جو دنیا میں اچھے کام کر رہے ہیں لوگ، اور وہ مذہب سے نہیں، مطلب دین اسلام میں نہیں ہے، لیکن دنیا میں انہوں نے بہت اچھے کام کیے انسانیت کے لیے. اب حوالہ جڑتا ہے رحمت للعالمین کا، بالکل. کیا ان کی رحمت کا حوالہ وہاں بن رہا ہے؟ کچھ یہ سوال تھا مکمل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں اس دور کے لیے بھی، بے شک، دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی. آخرت کے لیے کس طرح کہ آپ شفیع ہیں، بے شک، سفارش کرنے والے ہیں، امت کے خیر خواہ ہیں. دنیا میں کیسے ہیں؟ حریص علیکم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ ایک حدیث مجھے یاد آتی، سنن ابو داؤد میں وہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے تمہارے والد کے طرح ہوں. اور اللہ نے جو مجھے مبعوث کیا وہ اسی طرح جس طرح والد تربیت کرتا ہے. والد کا کام صرف کما کر کھلانا نہیں ہے بچوں کو، بلکہ اس کی تربیت اچھی کرنا ہے. آپ سمجھیں میں نے تمہاری اچھی تربیت کی، یہ ہے رحمت العالمین. اور اللہ رب العالمین نے بھی اس سے متعلق یہ بات کہی ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. جو مومنوں نے آپ کی پیروی اتباع کی ہے نا، آپ کے حلم کو دیکھ کر، صبر کو دیکھ کر، درگزر کو دیکھ کر، یہ رحمت اللہ عالمین کی نشانیاں ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں کئی اس طرح کے واقعے ملتے ہیں کہ آپ نے درگزر کیا ہے، صبر سے کام لیا، تحمل سے. بلکہ طائف کا واقعہ بڑا مشہور ہے، اتنے پتھر کے پاؤں مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے جڑ گئے خون کی وجہ سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا. فرشتہ بھی آیا، پھر بھی آپ نے کہا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یہ جانتے نہیں ہیں، پہچان لیں گے آگے جا بالکل ایسے ہی. تو یہ رحمت اللہ عالمین دنیا میں اور آخرت میں بھی اس طرح. لیکن آپ کے سوال میں جو چیز ہے کہ جو اسلام نہیں لے کر آیا، قبول نہیں کیا، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم وہی آنے کے بعد آپ پر ایمان لانا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. اگرچہ اہل کتاب کے ساتھ شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ رشتے کر سکتے ہیں، اگر مسلمان بچیوں میں رشتہ نہیں ہے، مسلمان بچی نہیں وہاں جائے گی، وہاں سے لی جا سکتی ہے، مرد لے سکتا ہے یہ.
اسی طرح ان کے ساتھ کاروبار ہے، لین دین ہے، تجارت ہے، ان کا ذبیحہ حلال ہے. لیکن اگر وہ بھی کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں خیر خواہی کا، معاشرے کی اصلاح کا، وہ درجہ نہیں ہے جو مسلمان کا ہے، بے شک، جو لیکن ایمان رب قبول العالمین اور رحمت للعالمین. بالکل اسلام ضروری ہے، شرط ہے. اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر حاتم طائی ہم نے سنا ہے، ان کے بیٹے نے آ کر سوال کیا تھا کہ میرے باپ بڑے سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دنیا میں صلہ دے دیا. اللہ اکبر. اسلام نہیں تھا، اللہ اکبر، وہ نہیں تھا، تو دنیا میں اللہ نے دے دیا کہ نام روشن ہو گیا آخر تک. اور پھر وہ معاملات جو ہیں وہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ جیسے چاہے. حاضرین کرام، یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں. محفل میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، جی ندا، کیا اگلا ہمارا سیگمنٹ ہوگا؟ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت گفتگو چل رہی تھی اور اسی کو مزید آگے بڑھائیں گے. اور ہمارے ساتھ جو نعت خواں ہیں جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا جی، تھا، یاسر حسین شاہ صاحب، ماشاءاللہ. تو ان سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ پیش کریں. ہر درود اور ہر سلام آمنہ کے لال تیرے نام. ہر درود اور ہر سلام آمنہ کے لال تیرے نام. تو نے روشنی جہاں کو دی، تو نے زندگی جہاں کو دی. کفر و اہل شر دہل گئے سن کے تجھ سے حق کا یہ پیام. ہر درود اور ہر سلام سبحان اللہ آمنہ کے لال تیرے نام. دشمنوں کو بخش دی امان، تجھ سا اور ہے نبی کا سبحان غام. اللہ. رحمت خدا لیے ہوئے لب پہ مسکراہٹے مدام. ہر درود اور ہر سلام آمنہ کے لال تیرے نام. بے شک. موت کو حیات بخش دی، ذات حق نے ذات بخش دی. سبحان اللہ. کیسے کیسے نامور ہوئے جو بھی بن گئے تیرے غلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. ہر درود اور ہر سلام آمنہ کے لال تیرے نام. خدمت رسول میں رہے ساتھ ساتھ درد و غم سہے. ایسے ساتھیوں پہ ہر قدم بھیجتا رہا خدا سلام. ہر درود اور ہر سلام آمنہ کے لال تیرے نام. ہو علیوں فاطمہ حسن
سبحان اللہ مصطفیٰ ہو یا شہ زمن، سبحان اللہ، جو بھی کہہ دیا وہ ہو گیا، مرضی خدا انہی کے نام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر درود اور ہر سلام آمنہ کے لال تیرے نام، ہے دعا کے لب پہ یہ دعا، سبحان اللہ ہو کرم حبیب کبریا، بسم اللہ، آنے والی نسل آپ پر بھیجتی رہے صدا سلام، ہر درود اور ہر سلام آمنہ کے لال تیرے نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ندا آپ کے مطلب یاسر بھائی نے بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا، اور آپ جو ذکر کر رہی تھیں بریک میں بھی، تو آپ کے بلاوے پر تمام تر مصروفیت کے باوجود علامہ آغا سبت حیدر موسوی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی بالکل ذکر کر رہی تھی۔ اچھا مگر میرے دو سوال ہیں، کیونکہ ایک ایک کر کے میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ ہم نبی سے محبت کا ہم بات کرتے ہیں کہ نبی سے محبت ہے، مگر اصل عشق رسول کیا ہے اور اسے زندگی میں کیسے محسوس کیا جا سکتا ہے؟ اور اسی سوال کو جب آپ بیان کر رہے ہوں تو پھر تھوڑا سا آگے کی طرف نکلیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق بھی جو ہیں وہ ہم جاننا چاہیں گے، کیونکہ آج ہم نے جو گفتگو کی ہے مفتی صاحب سے، وہ ہم نے کچھ موضوع کو عام حوالوں سے الگ رکھا ہے۔ ہم نے ان کے بچپن، لڑکپن، نوجوانی، ازدواجی زندگی، دوستیاں، تجارت پر بات کی۔ تو آپ سے ایک سوال ان کا اور ایک اخلاقیات کے حوالے سے میرا۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں بینس ٹی وی کا اور ان کی انتظامیہ کا کہ خود بھی اس ثواب میں شامل ہوئے اور ہمیں بھی اس ثواب میں شامل کیا۔ جزاک اللہ، خدا بند عالم ان کی نیک توفیقات میں اور اضافہ فرمائے، اللہم آمین۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ حضور اکرم کی زندگی کے متعلق کہ کس طرح سے ہمیں منانا چاہیے اور ان کے اخلاق کے متعلق، تو اس کے لیے یہ کہ سن 1447 ہجری میں اللہ کا شکر ہے کہ تمام مسلمانان عالم جو ہے 1500 سالہ جشن ولادت عید میلاد النبی منا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس 1500 سالہ جشن ولادت میں اور تمام مسلمان وحدت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، سب مسلمان ایک ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ سیرت رسول پر عمل کرنا چاہیے۔ معاشرے کے ہر شعبے میں سیرت رسول پر اگر ہم عمل کریں گے، اگر اس کا نفاذ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوگی۔ بے شک، بے اور شک۔ جس طرح کہا گیا ہے کہ مسلمان جو کامیاب ہے، اس لیے کامیاب ہے کہ مسلمان جو ہے سیرت رسول پر عمل کرتے، دین اسلام پر عمل کرتے، اور یہود کفار جو ہے کبھی بھی جو ہے مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہم جو ہے سیرت رسول پر عمل کرنے والے ہیں، دین اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، جیسا کہ خدا بند عالم نے خود فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین جو ہے بے شک وہ دین اسلام ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر کہ دین اسلام جب آیا ہے تو میں ایک اور اضافہ کرنا چاہوں گا، اس کے بعد یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اس آیت میں یہ کہ انسان کی حقیقت کو واضح کیا کہ انسان کو بامختار بنایا کہ وہ فیصلہ کرے کہ دین اسلام میں وہ جب داخل ہوگا تو کوئی جبر نہیں ہے۔ اور جبر اس لیے نہیں کہ دیکھیں اگر جبر ہوتا تو ایک یہاں میں مثال پیش کرتا چلا، اگر خدا بند عالم جبر کرتا، خدا بند عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک ہر شے پہ قادر قدرت رکھتا ہے، بے شک۔ اگر جبر ہوتا دین اسلام میں تو وہ فرشتوں کو یہ حکم دے سکتا تھا کہ دیکھو جس نے نماز فجر ادا نہیں کی تو اسے 2 درے لگا جائے، دیکھو جس نے جھوٹ بولا تو اس کی قوت گویائی لے لی جائے، اگر کسی نے نامحرم کو لذت کی نگاہ سے دیکھا تو اس کی قوت بینائی لے لی جائے،
اب ہوتا کیا معاشرے میں پھر یہ ہوتا کہ ہر انسان اس خوف و ڈر کی وجہ سے وہ گناہ انجام نہیں دیتا. اگر وہ سوچتا ہے کہ اگر میں گناہ انجام دوں گا تو پھر یہ کہ معاشرے میں معلوم ہو جائے گا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے, میں نے کسی نامحرم کو دیکھا ہے, یا میں نے کسی کا حق سلب کیا ہے, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان روز محشر میں پہنچتا ہے تو فرشتے اسے یہ کہتے ہیں, وہ خود آواز آتی ہے کہ تمہارے تو سارے اعمال نیک ہیں, تو وہ کہتا ہے, انسان کہتا ہے نہیں خداوند عالم میں نے کہ یہ اعمال جو ہے میں نے خوف کی وجہ سے میں نے انجام دیے, سزا کی وجہ انجام دیے. تو اس لیے دین اسلام میں جبر نہیں ہے, انسان کو اختیار ہے. اور رسول اکرم کو جو اس دنیا میں آئے ہیں تو اس لیے آئے کہ انک لعلی خلق عظیم, رسول اکرم کا اخلاق سب سے بہترین ہے. اب کچھ تاریخ داں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے تلوار کے ذریعے سے پہلے, میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ہاں دین اسلام تلوار کے ذریعے سے, کون سی تلوار؟ وہ رسول کے کردار و اخلاق. سبحان اللہ, سلامت رہیے, سبحان اللہ. دین اسلام پھیلا, اور رسول اکرم کا کردار و اخلاق دیکھیں کتنا اچھا کہ اللہ نے جب اس دنیا میں رسول اکرم کو مبعوث کیا تو یہ کہہ دے اے میرے حبیب تم میرا پیغام ان مشرکین تک پہنچاتے جاؤ. اب اللہ کا حبیب مشرکین تک پیغام پہنچا رہا ہے اور ان مشرکین سے کہتا چلے جا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا, اللہ نے مجھے معجزات سے نوازا. لیکن مشرکین کیا, وہ کبھی رسول اکرم کو جو ہے کبھی ساحر کہہ رہے ہیں, کبھی جادوگر کہہ رہے ہیں, نعوذ باللہ, کبھی مطلب اور کبھی پتھر مار رہے ہیں. لیکن رسول اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے جا رہے, فرماتے جا رہے ہیں کہ اذیتیں دینا تمہارا کام ہے, ان اذیتوں پر صبر سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کی آمد سے قبل یہ گفتگو مفتی صاحب سے ہو رہی تھی کہ جو طائف کا واقعہ ہے اس کا ذکر ہوا. ایک طرف رحمت للعالمین کا حوالہ آیا, دوسری طرف رب العالمین کا حوالہ آیا کہ یہ وہ جو آپ نے کہا نا جبر والی گفتگو, وہاں پہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے بغیر ہی رب العالمین جو ہے وہ پہاڑ ملا سکتے تھے. لیکن جیسا حوالہ ہے رحمان اور رحیم کا, رحمت للعالمین کا, تو وہی سلسلے کو جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے. جی بسم اللہ. تو رسول اکرم رحمت للعالمین ہے. جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں کہ رسول اکرم آخری نبی سے پہلے جو امت ہے, ہم نے تاریخ میں حضرت تمام انبیاء کا دور دیکھا ہے, تو ان انبیاء کے دور میں جب امتیں جو ہے جب گمراہی میں گناہوں میں مبتلا ہو گئی تو اللہ کی طرف سے ان امتوں پر عذاب نازل ہوا. لیکن اس آخری نبی کی امت پر عذاب کس لیے نازل ہوا کہ اللہ نے اس نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اخلاق کی بات دیکھیں, اخلاق کیسا ہے کہ رسول اکرم جو ہے اخلاق کے ذریعے یہ عام واقعہ ماشاءاللہ سے سب نے سنا ہوگا کہ آپ کے اوپر جب ایک ضعیفہ جو ہے کوڑا پھینکتی تھی, لیکن رسول اکرم اس جگہ سے گزرتے جاتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے اوپر کوڑا نہیں پھینکا گیا تو رسول اکرم کو تشویش ہوئی, معلوم کا دیکھیں اخلاق کا مظاہرہ دیکھیں. تو جب معلوم ہوا کہ کیوں نہیں کوڑا پھینکا گیا تو وہاں کے اہل قریہ نے بتایا کہ وہ ضعیفہ بیمار ہے اس لیے کوڑا نہیں پھینکا. تو رسول اکرم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. جب عیادت کے لیے جاتے, جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا آخری نبی جس کو میں کوڑا پھینکا کرتی تھی وہ میرے پاس آئے, تو اس نے فوراً کلمہ پڑھے. یہ کردار و اخلاق ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے کہ کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور ہمیں نعمت ہے, اللہ کی طرف سے ہمیں تحفہ ہے یہ. اور اس کے اندر یہ بات بہت کلیئرلی بول دی گئی ہے کہ کسی کو بھی دین جو ہے نا آپ تلوار کی نوک پہ نہیں قبول کروا سکتے. اپنا اخلاق اپنے دین کو اس طریقے سے ریپریزنٹ کرو کہ وہ سامنے والا خود اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے. آپ کا کردار یہ بتائے, آپ کا اخلاق یہ بتائے, آپ کے اعمال یہ بتائیں کہ آپ مسلمان ہیں, اور کہنا نہ پڑے, جتانا نہ پڑے, بتانا نہ پڑے. میرا خیال ہے ایک نعت لی جائے. بالکل, بسم اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں, مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں, مصطفیٰ ذات یکتا
آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خلاق ہیں کائنات یک اس نے کائنات جس کو سب سے حسین یک خیال ہے محبوب کے۔ بنایا آپ ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں بے شک بے شک آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں آپ کو رب نے بنایا اپنا حبیب سبحان اللہ آپ کو رب نے بنایا اپنا حبیب ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں شاخ گل کے نور کی پہلی کرن شاخ گل کے نور کی پہلی کرن جان آدم جان حوا آپ ہیں جان آدم جان حوا آپ ہیں آپ کو رب نے بنایا اپنا حبیب آپ کو رب نے بنایا اپنا حبیب جو بنایا آپ کو اپنا حبیب جو بنایا آپ کو اپنا حبیب ہر درت آمد گدا بہرے سوال ہر درت آمد گدا بہرے سوال ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت کلام تھا. اور اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال ہے. میں نے کہا ایک محفل جمی ہوئی ہے وہ نمٹ کے پھر اس طرف آتے چلیں بسم اللہ. باقی آپ جناب خدیجہ اور جناب رسول خدا کے حوالے سے میں نے کافی سال پہلے ان کی شادی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک نعت پڑھی تھی. سبحان اللہ ماشاءاللہ کافی فیم بھی ہوئی تھی تو اس کے 2-3 سبحان عطا کیجئے عطا خوشی کا موقع ہے. بالکل بالکل ایسے ہی. رسالت کے گھر میں شریعت کی ملکہ وہ دیکھو ختیجہ دلہن بن کے آئی
رسالت کے گھر میں شریعت کی ملکہ وہ دیکھو ختیجہ دلہن بن کے آئی یاسی کا صحرا طٰہٰ کی لڑیاں مزمل کی ہاتھوں پہ مہندی لگائی رسالت کے گھر میں شریعت کی ملکہ وہ دیکھو ختیجہ دلہن بن کے آئی محمد کے سر پر ہے تاج رسالت لکھا ہے دشال پہ ختم نبوت دوپٹہ ہے عنبر شمس و ضحیٰ کا عصا ہاتھ میں ہے بدر الدجا کا بدر الدجا کا رئیس عرب کی یہ شان اور شوکت کہ نبیوں نے کاندھوں پہ ڈولی اٹھائی رسالت کے گھر میں شریعت کی ملکہ وہ دیکھو ختیجہ دلہن بن کے آئی نبی آ رہے گے وسیع آ رہے گے کہ خلد بری سے سبھی آ رہے گے ملائکہ لشکر چلا رہا ہے سبحان اللہ لگتا ہے جیسے خدا رہا ہے خدا رہا ہے مکے کی گلیاں نورانی نورانی فلک سے زمین پر ہے بارات آئی رسالت کے گھر میں شریعت کی ملکہ وہ دیکھو ختیجہ دلہن بن کے آئی ہے میرا کے گھر میں دلکش وہ منظر لباس شہانی میں حمزہ و جعفر عقیل اور طالب بھی مسکا رہے ہیں کہ صحرا رسالت کو بندھوا رہے ہیں بندھوا رہے ہیں ہے صحرے میں احمد دلہن ہے ختیجہ شہبالہ بنا ہے محمد کا بھائی رسالت کے گھر میں شریعت کی ملکہ وہ دیکھو ختیجہ دلہن بن کے آئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی صاحب جو آپ اور ہم بات کر رہے تھے مطلب ایک منظر کشی کی ہے یاسر بھائی نے بڑی خوبصورت کہ نبی جو ہے وہ پیدائشی ہے بچپن پھر قلب کا حوالہ پھر اس کے بعد یہ مطلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کو کہاں پیدا ہونا ہے یہ سارا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بالکل مقرر کیا اور کہاں عقد کرنا ہے جو حضرت بی بی ختیجہ الکبریٰ تعالیٰ نے کا حوالہ ہے وہ بھی اتنا ہی پاک و پاکیزہ حوالہ ہے بے شک اور پھر ان کے جو مطلب فضائل آپ بیان کرتے ہی چلے جائیں وہ تو ختم ہی نہیں ہوتے حضرت صاحب کچھ عطا کر دیں بی بی ختیجہ الکبریٰ کی شان میں حضرت بی بی ختیجہ الکبریٰ جو ہے ان کی شان
ایسی ہے کہ جن کا دین اسلام پر احسان ہے. یہی گفتگو کر رہے تھے میں اور مفتی صاحب. جی 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 کہ وہ ملکۃ العرب ماشاء اللہ, اور اتنی بیوی پاک و پاکیزہ ہے کہ کیا کہہ رہے ان کے فضائل کے, اور رسول اکرم کے گھر میں آئیں بیوی شہزادی, اور اپنا جتنا خزانہ تھا, جتنی دولت تھی, سب دین اسلام پر قربان کر دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر رسول اکرم نے یہ بھی ارشاد فرمایا, اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. جب رسول اکرم اس دنیا میں آئے تو جب سب سے پہلے اللہ نے ان کے نور کو خلق کیا. جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی, جب ہوئی تو ان کی تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان کی پیشانی جو نور سے چمکنے لگی, تو انہوں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ میری پیشانی پہ یہ روشن منور کیوں ہے؟ تو فرشتوں نے یہ کہا, وہ یہ وہی لے کر آئے کہ یہ پیشانی جو روشن منور ہے تمہاری صلب سے جو ہے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پھر حضرت آدم کی صلب سے یہ نور جو ہے حضرت شیش کے تمام انبیاء کے صلب سے ہوتا ہوا, حضرت عیسیٰ کے, حضرت نوح کے, حضرت ابراہیم کے تمام صلب سے ہوتا ہوا, پھر یہ نور جو ہے حضرت عبداللہ کی صلب میں پہنچا, پھر حضرت عبداللہ کی صلب سے یہ نور جو ہے یہ روشن ہوا, اس دنیا میں آیا. اچھا, تاریخ میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ رسول اکرم کی ولادت جو ہے مختلف ماشاءاللہ سے صاحبان علم و فہم موجود ہیں, مختلف تاریخیں, کہیں ہماری بحث نہیں ہے یہ, ہمارا جو حوالہ ہے وہ وہی جڑتا ہے, 12 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول اس طرح سے. تو ہمیں جو ہے مطلب 17 ربیع الاول تو اس لیے کہ اس تاریخ ولادت کو ہفتہ وحدت المسلمین کے طور پر سبحان اللہ کہ تمام مسلمان اس تاریخ کو مناتے ہیں. اور یہاں قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین سے بھی, مفتی صاحب آپ کی بھی اجازت سے, کہ یہ جو ایک حوالہ جڑا ہماری ہم جو 1500 سال کا جشن منا رہے ہیں اپنے رسول کی ولادت کا, اور پھر اس ولادت والے دن, اس جشن والے دن 6 ستمبر شامل ہو گئی, یوم دفاع پاکستان شامل ہو گیا. یہ بڑا ایک اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہم پہ ہے, اور شاید کہیں علامہ محمد اقبال کی روح بھی جو ہے وہ سکون پا رہی ہوگی کہ اس وقت تمام مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں, جو پاکستان میں خاص طور پہ تمام مسالک کے لوگ جو ہیں, وہ اس سارے جشن کو اپنے اپنے طور پر ہر اس حوالے سے منا رہے ہیں. تو یہ بلا شبہ یہ ایک بڑی کامیابی ہے, یہ خاص کرم ہے مالک کا. اقبال نے تو 100 سال پہلے اس تکرار کو کیا تھا, وہ رونا رو کے گئے ہیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک ہی, سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک, کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. تو ناظرین کرام, یہ بڑی بات ہے, ہمیں اس سارے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا خاص طور پر شکر ادا کرنا چاہیے. ہمارا پورا وجود جو ہے وہ سربت سجود ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں فراہم کیا, یہ دن ہمیں دکھایا ہے کہ سب جو ہیں وہ اس 1500 سال کے جشن میں شریک ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص کرم سے اس 1500 سال کے جشن میں 6 ستمبر کو شامل کر دیا. افواج پاکستان نے بھی آغا صاحب وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ آپ اور ہم مل کر ان کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کریں وہ کم ہے. ناظرین کرام, یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ندا, آپ بھی اجازت لیں گی اور میں بھی اجازت لوں گا. جی, آپ کچھ بات کرنا چاہیں؟ جی آتا, جی ٹائم ہو. اگر آپ نے دفاع کی بات کی, 6 ستمبر ہم دفاع کے حوالے سے مناتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک چیز میرے عطا کر دیں مختصر عطا کر دیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آواز سنی, مدینہ والوں نے بھی سنی, خوف کی ایک آواز تھی. سارے اٹھ کے جب نکلے کہ دیکھیں کیا ہوا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر واپس آ رہے ہیں. بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر اور دلیری بھی یہاں ہیں, اور آپ نے مثال بھی قائم کی کہ امت اگر ہے, لوگ اگر ہیں, رعایا اگر ہے, بطور حاکم میری ذمہ داری کیا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں نظر آتی ہے کہ آپ اس آواز کو دیکھنے سب سے پہلے نکلے. لوگ جب نکلے تو آپ واپس آپ نے کہا آرام رہو, سکون سے رہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک آواز تھی وہ چلی گئی, میں دیکھ آیا ہوں, کوئی حملہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. یہ دفاع ہے, مدینے کا دفاع آپ علیہ السلام. اللہ اکبر. اور مدینہ سے محبت بھی ایسی تھی, جب یہ ریاست بنی تو اس کا دفاع بھی اس لیے کیا.
اور اسی طرح سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے دفاع مضبوط کرنے کے لیے خندق کھودی گئی. یہ دفاع جو ہے یہ ریاستیں کوئی بھی ہو، مسلمان ریاست ہو، اسلام والی ہو، تو اس کا دفاع مضبوط کرنے کی ہر ایک کی ذمہ داری ہے. تو ہماری مناسبت 6 ستمبر سے یہ دفاع کے حوالے سے اسی لیے، اور اسی میں سیرت کا بھی ہمیں پہلو ملتا ہے. اور جب سیرت کا پہلو ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ملتا ہے، تو پھر یہ دفاع ہمارے لیے باعث اجر و ثواب بھی بن جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل. بہت اچھا دن آئے کہ 12 ربیع الاول بھی یوم ولادت بھی ہے اور یوم دفاع بھی، دونوں ایک ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. جی ندا. بالکل بالکل ناظرین، بہت ہی خوبصورت آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن رہی، اور وینس ٹی وی کی جانب سے بہت خوبصورت گلدستہ سجانے کی ہم لوگوں نے کوشش کی، اور جتنے بھی کیونکہ بیک اسٹیج پہ جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ایم سی آر اور پی سی آر، ان کا بہت بڑا اس کے اندر کردار ہوتا ہے. وہ آن اسکرین نہیں ہوتے، بیک اسکرین پہ سب کچھ سنبھال رہے ہوتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ ان کو بھی، اور بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر بات ہو رہی تھی، تو اگر ان کی آپ پرسنل زندگی کو دیکھیں یا ان کی کاروباری زندگی کو دیکھیں، تو وہ ہمیں ایک ایک نقطہ، ایک ایک پہلو ہمیں روشنی ڈال رہا ہے کہ ہماری زندگیاں کیسے سنور سکتی ہیں. تو بس یہی ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ حسن سلوک کے ساتھ رہیں، پیار محبت کے ساتھ رہیں، اور اسلام کو پھیلائیں. شکریہ. جی بالکل ایسا ہی ہے ندا. بہت ہی مختصر سے مصروں میں واضح کر دیا گیا ہے ہمارا کردار، کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی برآن. تو بس اپنے آپ کو دین سے جوڑ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اسوہ حسنہ سے جوڑ لیں، اہل بیت کی محبت دل میں بسا لیں، سارے راستے آسان ہیں. بالکل. اللہ حافظ. اللہ ہی اللہ کہو، اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا